الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. خواتین کا کردار و مقام اسلام کی نگاہ سے، قرآن کی نگاہ سے، یہ موضوع سخن تھا اور آج اس سلسلہ گفتگو کا آخری روز ہے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج امامیہ تاریخی قول کے مطابق ولادت باسعادت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایسے ہی آپ کے فرزند گران قدر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہے. اور آج حقیقتاً مومنین کے لیے، طبقہ اہل ایمان کے لیے و مومنات کے لیے عید کا دن ہے، حقیقی عید کا دن ہے. اسی میلاد مسعود کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تہنیت و تبریک و مبارکباد ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں ان ایام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں عرض ہوا تھا کہ خواتین کا کردار معاشرے کے اندر اس وقت معلوم ہو سکتا ہے جب خواتین کا مقام معلوم ہو جائے کہ قرآن مجید نے، ذات خداوند تبارک و تعالی نے خاتون کو کیا مقام عطا کیا ہے، کیا مرتبہ عطا کیا ہے. مقام و مرتبہ مختصر مجمل طور پر بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہوا، یعنی اشارہ ہوا صرف اس کی طرف کہ خاتون سب سے پہلے مقامی انسانیت اس کو حاصل ہے، مکمل انسان ہے، مرد کے برابر انسان ہے، بلکہ تکامل کی راہ میں جو راستہ خداوند نے ترقی اور کمال کے لیے مقرر کیا ہے، اس راستے پر شاید خواتین کا چلنا کہیں زیادہ آسان تر ہے مرد کی نسبت. کمال الہی، قرب الہی، اور اس کے لیے آپ صرف یہ توجہ کر لیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام یا دعائے کمیل میں حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سفر کے لیے، سفر کمال، تہذیب نفس، ترقی روح اور تکمیل خود کے لیے جس راستے کا ذکر کیا ہے وہ جہاد اکبر، اور اس جہاد کے لیے سب سے بڑا اسلحہ جو ذکر کیا ہے، ہتھیار جو ذکر کیا ہے، وہ گریہ. دعائے کمیل آپ کی نظروں میں ہے. آخر دعائے کمیل میں علی علیہ السلام کے جملات ہیں کہ الہی ارحم من لیس سلاحہ الا البکاء، اے پروردگار اس اپنے بندے پر رحم کر جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے سوائے گریے کے اور بکا کے. یعنی گریہ اور بکا کو ایک اسلحہ بیان کیا علی علیہ السلام نے. کیوں یہ ہتھیار ہے، کیوں یہ اسلحہ کے طور پر استعمال ہوا؟ نہ یہ کہ آپ گریہ کریں گے دشمن کو رحم آ جائے گا آپ پر،
نہ یہ جہاد باطنی جہاد اکبر کے لیے اسلحہ ہے، نہ جہاد اصغر کے لیے۔ تہذیب نفس کے لیے، ترقی روح کے لیے، تکمیل بشر کے لیے اسلحہ گریہ ہے۔ یہ ترقی ہوتی ہے انسان کی نفس سے، روح سے، دل سے، اور دل اس وقت ترقی کرتا ہے جب نرم ہو، جب سخت ہو جائے تو ترقی نہیں کر سکتا۔ بعض دل ہیں پتھر، کوئی اثر نہیں ہوتا ان پر، نہ بات کا اثر ہوتا ہے، نہ نصیحت کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی ذکر کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی قول کا اثر ہوتا ہے، سنے کو انسنا کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض دلوں پر بہت اثر ہوتا ہے، اثر پذیر دل ہیں، اثر قبول کرنے والے دل ہیں، نرم دل۔ اور دل جس طرح خدا کی یاد میں ہو تو روح ترقی کرتی ہے، دل پر کبھی شیطان بھی واردات کرتا ہے، یہ بھی دل سے سروکار رکھتا ہے انسان کے۔ اور اگر خدا نخواستہ دل شیطان کے قبضے میں آ جائے، شیطان کے اختیار میں آ جائے، اغوا ہو جائے دل ہمارا، یہ دل پتھر بن جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ سختی کی علامت یہ ہے کہ اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، نہ کلام خدا کا اثر ہوتا ہے، نہ کلام معصوم کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی اور کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس عدو سے لڑنے کے لیے، شیطان سے لڑنے کے لیے، خواہشات سے لڑنے کے لیے نرم دل کی ضرورت ہے، اس دل کی جس پر اثر ہو۔ اور دل نرم ہوتا ہے رونے سے، گریہ سے، احساساتی رونا، جذباتی رونا، محرومیتوں پر رونا۔ کتنی اہم ترین چیز خدا نے ہمیں دی ہے، اور ہم اس کو کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ خدا نے ہمارے اعضاء و جوارح بنائے ہیں بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے، ہم ان کو بڑے گھٹیا مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ اسلحہ خدا نے ہمیں دیا ہے بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے، اور ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو شمشیر دی جائے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے، جس کا بہت ہی خونخوار دشمن ہو، اور وہ اس شمشیر کو پتھر پہ مار مار کے کند کر دے، ختم کر دے، اس کا اثر ختم کر دے۔ یہ اسلحہ خدا نے دیا تھا شیطان کو شکست دینے کے لیے، دل کی نرمی کے لیے، قرب الہی کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے۔ لیکن ہم نے اس اسلحے کو پتھروں پہ مار مار کے اس کو کند کر دیا ہے، اس کا اثر ختم کر دیا ہے۔ رونا آیا تو کن چیزوں پر؟ بہت گھٹیا چیزوں پر۔ کبھی جوتے پہ رونا شروع کر دیا، کبھی چوڑیوں کے لیے رونا شروع کر دیا، کبھی دوپٹے کے لیے رونا شروع کر دیا، کبھی دسترخوان پہ ایک بوٹی کم ملنے پر رونا شروع کر دیا۔ کتنی گھٹیا چیزوں پہ اس کو استعمال کیا۔ کبھی کسی کی جدائی پہ رونا شروع کر دیا، کبھی فلاں جگہ پہ رونا شروع کر دیا۔ واقعاً ہم نے اس رونے اور گریے کے اثر کو ختم کر دیا، بے جا اور بے توقع رو رو کے، بے محل رو رو کے رونے کے اثر کو ختم کر دیا۔ اب روئیں بھی تو دل نرم نہیں ہوتا، بلکہ چہ بسا بس سخت دل، اگر روئیں تو دل اور سخت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی مجالس میں ہم گریہ کرتے ہیں مصائب سید الشہداء علیہ السلام پر، اگر صحیح مصائب پڑھیں ہمیں رونا نہیں آتا۔ ذاکرین مجبور ہیں غلط باتیں کرنے پر، جھوٹے مصائب پڑھنے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین کی دل دیکھتے ہیں سخت ہے، یہ صحیح مصائب پہ روتے نہیں ہیں۔ سخت دل آدمی کو، یعنی جب تک وہ ناکردہ ظلم بھی نہ بیان کیا جائے اس کو رونا نہیں آتا۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے، ورنہ رونے کے لیے تو صرف اتنا ہی انسان اگر سن لے کہ سید الشہداء علیہ السلام، حضرت سیدہ کی بیٹیاں صحرا میں آئیں، بس یہ کافی ہے کہ انسان ساری زندگی روتا رہے۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام روتے رہے، کسی نے جھوٹے مصائب نہیں پڑھے، وہ صحیح چیزیں، وہ منظر ان کے سامنے تھا، اس پہ گریہ آتا ہے، انسان کو سوچ کے گریہ آتا ہے۔ ہمارے سامنے جب تک کوئی سر نہ لگائے، جب تک کوئی لے نہ لگائے، جب تک کوئی ردم نہ بنائے،
جب تک کوئی لہن نہ بنائے اس وقت تک ہمارا آنسو نہیں نکلتا. اگر تحت اللفظی ایک انسان پڑھ دے مصائب، ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ سخت دل کی علامت ہے، نرم دل نہیں ہے یہ. اور سخت دل ہتھیار اپنا کند کر چکا ہے. وہ دل نہیں ہے کہ جس سے دبا کے نچوڑ کے فشار پریشر کے ساتھ جس سے آنسو نکالا جائے. آنکھ دل کے اختیار میں ہے. دل نرم ہو تو آنکھ روتی ہے، سخت دل ہو پھر نہیں روتی. لیکن آپ نے دیکھا بعض آنکھیں ہر جگہ پہ آنسو بہا رہی ہیں، ہر جگہ پہ آنسو ٹپکا رہی ہیں. یہ ضائع کر رہی ہیں اپنے آپ کو. روئیں اپنے مقام پہ روئیں. اور یہ ہتھیار عورت کے پاس زیادہ ہے. اگرچہ اس کا استعمال خواتین بیجا کرتی ہیں. جس طرح بچہ چھوٹا روتا ہے، وہ بھی ہتھیار ہے بچے کا اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی ضد پوری کرنے کے لیے. خواتین بھی بچوں کی طرح رونا شروع کر دیں، شوہر سے کوئی بات منوانے کے لیے رونا شروع کر دیں، والدین سے کوئی بات منوانے کے لیے رونا شروع کر دیں. یہ بیجا استعمال ہے اس ہتھیار کا. یہاں نہیں روئیں. دل کو نرم کرنے کے لیے، یاد خدا کے لیے، عبادت الہی کے لیے، شیطان سے دوری کے لیے روئیں. گریہ کریں، نماز میں گریہ کریں، عبادت میں گریہ کریں، اللہ کو یاد کر کے گریہ کریں. کس قدر علی علیہ السلام گریہ کرتے تھے. ان کا گریہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھا. حضرت سیدہ چوڑیوں کے لیے نہیں روتی تھی، جوتوں کے لیے نہیں روتی تھی، جرابوں کے لیے نہیں روتی تھی. ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں بتایا کہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے رو پڑی، فلاں کام نہ ہونے کی وجہ سے رو پڑی. لیکن ذکر خدا میں شب و روز روتی تھی. لوگ بھی حیران تھے کیا ہوتا ہے. بس یہ میدان عورت کے لیے زیادہ ہموار ہے. تہذیب نفس کا، ترقی روح کا، کمال کا، قرب الہی کا میدان. مرد سخت دل ہے، اس کو جتن کرنا پڑتے ہیں دل نرم کرنے کے لیے. اور خدا دلوں میں ہے. قلب المومن عرش الرحمن. مومن کا دل خدا کا عرش ہے. لیکن سخت دل نا، قرآن نے کہا ہے کہ بعض دل ایسے ہیں کہ کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھر ہیں اور پتھر سے بھی بہت زیادہ سخت ہے. ان دلوں میں خدا نہیں ہوتا. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ پوچھا کسی نے خدا کہاں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوں، میں نرم دلوں میں ہوں، سخت دلوں میں نہیں. یہ راہ عورت کے لیے زیادہ ہموار ہے. لیکن سمجھے اپنی حقیقت کو، سمجھے اپنے مقام کو، سمجھے. جس طرح اپنے کانوں کا وہ استعمال کرتی ہے، ناک کا وہ استعمال کرتی ہے، اپنی گریے کا بھی یہ استعمال کرتی ہے. جاؤ بھی جا، موقع بے محل، اپنا اسلحہ ضائع کر رہی. ہر چیز کی فکر میں ہے سوائے یاد خدا کی. صبح اٹھتی ہے، سب سے زیادہ محنت کرتی ہے، سب سے زیادہ مشقت کرتی ہے. اس کو ناشتے کا خیال ہوتا ہے، اس کو بچوں کا خیال ہوتا ہے، اس کو شاپنگ کا خیال ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کا خیال ہے دن بھر. شام کو تھک کے چور ہو کے سوتی ہے، دن بھر کام کرتی ہے. اور اس پوری محنت و مشقت میں تنہا چیز جو اس کو نہیں یاد تھی وہ خدا. ہر چیز اس کو یاد ہے، خدا یاد نہیں. ہر چیز کے لیے رو رہی ہے، خدا کے لیے نہیں رو رہی. یہ اسلحہ ہے اس کے پاس، لیکن غلط استعمال ہے، بیجا استعمال ہے اس کا. بس یقیناً عورت کے لیے یہ مقام طے کرنا، یہ وادی طے کرنا مرد سے زیادہ آسان ہے، سہل ہے، اگر اپنی قیمت، اپنا مقام خود سمجھے. اس پر نصیحتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کا دل نرم زیادہ ہوتا ہے، بات قبول بہتر کر لیتی ہے، جلدی کر لیتی ہے. اور غرض یہ کہ یہ بھی ایک پہلو تھا گفتگو کا جو موقع میسر نہیں آیا. بہر 5 روزہ گفتگو میں خواتین کا کردار یا مقام یہ ممکن نہیں ہے بیان کرنا. صرف یہاں پر ایک
موضوع چھیڑا ہے، اس کو شروع کیا ہے، نہ یہ کہ اختتام کو پہنچایا ہے. یہ موضوع چھیڑا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، اب اس کو تکمیل کرنا آپ کا کام ہے، اس کے سارے پہلو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے. مقام کیا ہے، کردار کیا ہے. کل وعدہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کچھ قرآنی کردار آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے جو قرآن نے بیان کیے، لیکن بعد میں سوالوں سے بھی جیسے کہ ظاہر ہوا آپ کے، اور شاید اس نقطے کے بغیر گفتگو بہت ہی ادھوری رہ جائے. کچھ اعتراضات، کچھ شبہات، ان کا جواب ضروری ہے. جیسے کل یہیں پر بعض نے سوال کیا تھا محترم خواتین میں سے کہ ہم سنتے آئے ہیں علماء سے بھی اور یہ بھی کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص الارث ہے، ناقص الایمان ہے. تو یہ آیا عورت کے مقام جو یہاں بیان ہو رہا ہے اس کے ساتھ جچتی ہیں یہ باتیں. ایک طرف سے کہتے ہیں ناقص العقل ہے، ایک طرف سے یہ مسائل. اس قسم کے شبہات جو ذہنوں میں موجود ہیں، تھوڑا سا ان کا میں ذکر کروں اور مقدور بار جواب عرض کروں آپ کی خدمت میں. کئی باتیں یہاں، ایک محترمہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ قرآن میں تو ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، حکمران ہے عورت پر، عورت محکوم ہے، رعیت ہے اس کی. تو ایک طرف سے قرآن نے، دین نے، اسلام نے کہا کہ مرد حاکم ہے، عورت اس کی حکومت میں رعیت کے طور پر رہتی ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے؟ رعیت اور حاکم تو برابر نہیں ہوتے. دیکھیے وہی باتیں یہ ساری ہم نے سنی ہوئی ہیں. آیت قرآن ہے لیکن ہم نے سنی ہے. خطبہ نہج البلاغہ ہے لیکن ہم نے سنا ہے. آیات تو سننے کی نہیں ہے، آیات تو پڑھنے کی ہیں، تفسیر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے. خطبے بھی ہم سنیں اسٹیجوں سے، خطبے تو پڑھنے کے ہیں. پڑھنے کی چیزیں بھی ہم سنتے ہیں، سننے کی چیزیں بھی سنتے ہیں. در حقیقت آنکھوں کا کان بھی کان سے لیتے ہیں. جیسے بعض لوگ ہیں ہاتھ کا کام بھی زبان سے لیتے ہیں، آنکھ کا کام بھی زبان سے لیتے ہیں، کان کا کام بھی زبان سے لیتے ہیں، سارے کام. بس ان کو پیاس لگی ہوئی ہے. وہ پیاس کے معنی یہ ہے کہ اٹھو، اپنے ہاتھ سے جگ اٹھاؤ، گلاس میں ڈالو، فریج کھولو اور منہ سے لگا لو گلاس. پیاس بجھانے کا یہ طریقہ ہے. یعنی ہاتھ استعمال کرو، پاؤں استعمال کرو. لیکن وہ زبان استعمال کرتا ہے. مرد کو پیاس لگے گی، بیوی کو کہے گا مجھے پانی ڈال کے دے دو. یعنی زبان کے ذریعے سے پیاس بجھائے گا. یہ ہاتھ کا کام ہے جو زبان سے لے رہے ہو. اور بہت سارے کام ایسے ہیں، حتی ذہن کے کام بھی، عقل کے کام بھی ہم زبان سے لیتے ہیں. جو سوچنے کی باتیں وہ بھی منہ سے کرتے ہیں ہم. بعض چیزیں پڑھنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں. اب میں مختصر ان مسائل میں عرض کرتا ہوں، بعد میں کبھی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ان کی تفصیل. یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ مرد قیم ہے، الرجال قوامون علی النساء. دیکھیں مرد اور عورت کا تقابل دو صورتوں میں کیا جاتا ہے. کبھی مرد کو عورت کے مقابلے میں، اور کبھی مرد کو شوہر کی حیثیت سے عورت کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے زوجہ کی حیثیت سے. یعنی زوج و زوجہ اور مرد اور عورت، ان دونوں میں بہت فرق ہے. جہاں بھی مرد و عورت کی بات آتی ہے فوراً ہمارے ذہن میں میاں بیوی نہ آ جائے، شوہر اور زوجہ نہ آ جائے ہمارے ذہن میں. زوج و زوجہ کے کچھ خاص قوانین ہیں، کچھ خاص اختیارات ہیں، کچھ خاص حقوق ہیں ایک دوسرے پر. مثلا کہتے ہیں کہ عورت کا نان نفقہ مرد پر واجب ہے، تو آپ کو جو بھی روڈ پر مرد ملے اسے کہو جا کے ہمارا نان نفقہ دو. کیوں؟ کہ عورت کا نان نفقہ مرد پر واجب ہے. وہ کہے گا مجھ پر نہیں ہے، شوہر پر واجب ہے. مرد سے مراد بعض اوقات شوہر ہے، عورت سے مراد زوجہ ہے. اس آیت کریمہ میں مرد اور عورت دو صنف اور دو صنف کا، دو طبقوں کا ذکر نہیں ہو رہا کہ مرد نامی مخلوق حاکم ہے، حکمران ہے، اور عورت نامی مخلوق رعیت ہے.
بلکہ اس میں خصوصیت کے ساتھ فقط شوہر اور زوجہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور جیسے ایک مملکت ہوتی ہے، اس مملکت میں سب رہتے ہیں. مملکت بغیر سرپرست کے نہیں چل سکتی، ہرج و مرج ہوتا ہے. اسی طرح گھر بھی، خاندان بھی، جب یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، عورت اور مرد میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، شوہر اور زوجہ کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، تو گویا ایک چھوٹی سی سلطنت تشکیل دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مملکت بناتے ہیں. اس مملکت کا ایک نظام چلے گا، اس نظام میں ضرور کوئی سرپرست ہو. اور یہ سرپرستی مقام دیکھ کر نہیں دی جاتی، یہ کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. یعنی گھر میں جب یہ دونوں نے آپس میں ایک مشترک زندگی بسر کرنے کا عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، دونوں اس زندگی میں برابر کے شریک ہیں، دونوں کا حصہ ہے، تو ظاہر ہے اس زندگی کی کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. بعض ذمہ داریاں سخت ہیں، بعض ذرا نرم ہیں. دونوں کو زندگی ذمہ داریوں کے ساتھ بسر کرنی ہے. اسلام نے عورت کے حقوق کا بھی دفاع کیا ہے، مرد کے بھی حقوق کا دفاع کیا ہے کہ جب ان کے حقوق خطرے میں پڑ جائیں تو اس کو حق دیا ہے کہ اپنے حقوق کا دفاع کرو. مثلا بعض ہیں خواتین بھی ہیں، بعض اوقات مرد بھی ہیں، تھوڑی سی بات پڑھ کے پھر اسلام کی تبلیغ شروع کر دینے سے یہی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. نیم حکیم خطرہ جان یعنی اس نے آدھا نسخہ پڑھا اور جا کے لکھ کے کسی کو پلا دیا، باقی آدھا نہیں اس نے پڑھا تھا کہ اس کا اثر کیا ہوگا. شریعت میں کچھ دفاع ہے حقوق کا، زوجہ کا اور زوج کا. وہ یہ کہ مثلا گھر کے کام کرنا، فرض کریں فقہ کے اندر فتویٰ موجود ہے کہ عورت پر واجب نہیں ہے. برتن دھونا واجب نہیں ہے، جھاڑو دینا واجب نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں. بعضوں نے آ کر یہی صرف پڑھا اور پڑھ کر آ کر بتا دیا، یا بعض خواتین نے انہوں نے یہ مطالعہ کر لیا توضیح المسائل سے، آ کر اب شوہر کو کہا کہ ہم پر کچھ بھی واجب نہیں، دودھ پلانا واجب نہیں ہے، برتن دھونا واجب نہیں ہے، جھاڑو دینا واجب نہیں ہے، گھر کی نظافت واجب نہیں ہے، گھر کا خیال رکھنا واجب، کچھ بھی واجب نہیں ہے. نوکرانیاں رکھو، اگر میں نے دودھ پلایا تو پیسے دو، ورنہ ڈبے خرید کے لو، گائے کا دودھ پلو، آپ کی اولاد ہے میری نہیں. اس طرح ان باتوں کو سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. چونکہ اگر عورت اپنے واجبات پر اکتفا کرنا شروع کر دے کہ مجھ پر جو واجب ہے وہی کروں گی، جو واجب نہیں ہے وہ نہیں کروں گی، تو پھر مرد پر بھی کچھ چیزیں واجب ہے، وہ بھی وہی واجب کام کرے گا، جو واجب نہیں ہے وہ چھوڑ دے گا. اس پر کیا واجب ہے کہ سال میں ایک جوڑا کپڑے آپ کو دے دے اور ایک جوتا بس، اور اتنا کھانا دے کہ مرے نہیں. یہ اس پر بھی پھر یہی واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے. اور اگر روزانہ نمک کے ساتھ خشک روٹی اس کو دے دے، یہ کھاتی رہے تو مرے گی نہیں. یہ نان نفقہ یہی واجب ہے پھر اس پر. تو اگر دونوں واجبات پہ اتر آئے تو پھر تو ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے. یہ دفاع ہے دونوں کا. یعنی ایک دن ایک موقع پر اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو شریعت عورت کا دفاع کرے گی، اگر عورت نے مرد پر ظلم کیا تو وہ مرد کا دفاع کرے گی. لیکن یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب ان میں کوئی آپس میں چپکلش آ جائے، جب ان میں کوئی آپس میں مشکل پیدا ہو جائے. زندگی تو قانون سے نہیں گزرتی، قوانین پر زندگی بسر نہیں ہوتی. انسان کی زندگی محبت سے گزرتی ہے، اپنائیت سے گزرتی ہے، عقیدت و ارادت سے گزرتی ہے زندگی، احترام متقابل سے گزرتی ہے زندگی، عہد و پیمان سے زندگی گزرتی ہے، نہ قانون سے. اب اگر عورت کو بچوں سے محبت نہ ہو، عورت سے مرد سے پیسے لے کر، یہ تو مزدوری کر رہی ہے، نہ کہ اولاد پال رہی ہے. وہ آخری حد ہے، آخری حد کہ جب آپ پر ستم ہو رہا ہو تو آپ اپنے یہ حقوق استعمال کر سکتی ہو ظلم سے بچنے کے لیے. لیکن جب آپ پر ظلم نہ ہو رہا ہو، اس زندگی کا ایک حصہ ہو، یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں.
بچے کو دودھ پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر بچے کو دودھ پلانا مرد کی ذمہ داری ہوتی تو یہ دودھ مرد میں رکھا جاتا، عورت میں کیوں رکھا گیا؟ اگر یہ بچہ مرد کا ہوتا تو پھر خدا نے یہ کیوں کیا ہے کہ عورت سے بچہ متولد ہوتا ہے، اس کو محبت بھی ماں سے ہوتی ہے، ماں کو محبت بچے سے ہوتی ہے، اور بچے کی غذا بھی ماں کے پاس ہے، یہ ذخیرہ، یہ خود دیکھیں بتا رہی ہے یہ چیز کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سمجھ کر یہ سارے کام کرنے ہیں، چونکہ دو ذمہ دار آدمیوں نے زندگی تشکیل دی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ ہم دونوں پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، کچھ سخت کچھ آسان۔ اب دیکھو دونوں کی جسمانی ساخت، دونوں کی جسمانی بناوٹ، ایک کی جسمانی بناوٹ سخت کاموں کے لیے زیادہ مناسب ہے، ایک کی جسمانی بناوٹ نرم کاموں کے لیے، آسان کاموں کے لیے، لطیف کاموں کے لیے، ظریف کاموں کے لیے زیادہ مناسب ہے، لہٰذا دونوں مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ سخت کام تو کر، وہ لطیف و ظریف کام کہ وہ بھی البتہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے وہ بھی، لیکن زور بازو نہیں چاہیے ان کے لیے، ذوق چاہیے، ہنر چاہیے ان کے لیے، وہ عورت کے ذمے ہے۔ آپ نے صرف ایک فتویٰ پڑھ لیا اور اس کے بعد آئے اور اپنے شوہر کو فتویٰ سنانا شروع کر دیں، نہ، اگلی بات بھی سنائیں، شوہر کے لیے بھی دو فتوے ہیں، اس کے دفاع کے لیے بھی، تو وہ بھی اگر فتووں پر زندگی بسر کرے، آپ بھی فتووں پر زندگی بسر کرے، وہ ساری زندگی رہے ہوٹلوں میں، 4 مہینے بعد گھر آئے گا، خشک روٹی نمک کے ساتھ دے گا، سال میں ایک جوتا اور ایک کپڑا، اور وہ بھی 25 روپے میٹر والا، اس پر کوئی واجب نہیں ہے آپ کو، جوتے بھی دے، جوتوں کی پالش بھی دے، چوڑیاں بھی خرید کے دے، پھر کئی گرمیوں کے کپڑے الگ دے، سردیوں کے کپڑے الگ دے، یہ کوئی واجب نہیں ہے اس پر، نفقہ اس پر یعنی اتنا دے کہ مرے نہیں ہے بس، قوت لا یموت۔ اگر آپ نے اجرت لینی ہے تو وہ بھی پھر اجیر والا آپ کے ساتھ سلوک کرے گا، اگر عورت اس کے گھر میں مزدور بنے گی تو وہ بھی مزدور والا سلوک کرے گا پھر، نہ، ایک دوسرے کے حقوق سے بڑھ کر ایک دوسرے کی شخصیت ہے، ایک دوسرے کا مقام ہے، یہ عہد جو زندگی بسر کرنے کا کیا ہے، یعنی اس زندگی کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ دونوں ہم نے کرنی ہے، ہم نے نبھانی ہے، بلکہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ ایک دوسرے کے کام بھی کریں، یعنی عورت مرد کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹھائے، مرد عورت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹھائے۔ خوب آپ کو فتویٰ تو نظر آیا لیکن سیرت نہیں نظر آئی۔ حضرت زہرا نے کتنے بچوں کو دودھ پلایا، کتنے پیسے لیے علی علیہ السلام سے؟ سنا کبھی تاریخ میں کسی عورت نے پیسے لیے ہیں وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے؟ ننگ ہے، مر جانے کا مقام ہے اس کے لیے، اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے شوہر سے پیسے لے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نہ بنے ان کی آپس میں، شوہر ظلم کرنا شروع کر دے، اس وقت یہ اپنے حقوق استعمال کرے گی اپنے تحفظ کے لیے، لیکن جب تک زندگی کو خطرہ ہی نہیں ہے تو تحفظاتی قوانین وہاں جاری نہ کرو جب تک خطرہ نہیں ہے، خطرے کے دن تحفظات استعمال ہوتے ہیں۔ کرفیو کب نافذ ہوتا ہے؟ جب حالات بگڑ جائیں، معمولی حالات میں تو کرفیو نہیں لگاتے، یہ سمجھ لیں زندگی کا کرفیو ہے میاں بیوی کی زندگی میں، لیکن یہ اس وقت جب بگڑ جائے زندگی، بگڑی ہوئی زندگی کو بچانے کے لیے یہ تحفظاتی قوانین ہیں، لیکن معمول کی زندگی بسر کرنے کے لیے دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر عورت گھر صاف نہیں رکھے گی، مرد گھر ہی نہیں آئے گا، وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ کتنے شوہر ہیں جو گھروں میں نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ خواتین گھروں میں مناسب صفائی نہیں رکھتی، مناسب ماحول نہیں بناتی، وہ تھکا ہوا آتا ہے، آگے یہ بھی تیور بگڑے ہوئے، وہ بھی آتا ہے تھکا ہوا، پھر آتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ چپکلے شروع ہو جاتی ہے۔ ذمہ داری سے زندگی بسر ہوتی ہے۔ اور یہ جو قرآن نے کہا کہ شوہر قوام ہے، قیم ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ حکمران ہے، قیم ہے یعنی سرپرست ہے، سرپرست کے معنی ہے ذمہ دار ہونا، اور ذمہ داریاں امتیاز نہیں ہوتا، ذمہ داری کو کمال نہیں کہتے۔ فرض کر لیں کہ یہاں پر ایک آدمی کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ سیمینار ہوگا، اس سیمینار میں آپ نے دریاں بچھانی ہے، آپ نے ٹیبل لگانا ہے، آپ نے کرسیاں لگانی ہیں، آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بہت ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جس کو زیادہ سونپ دی جائیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ بہت بڑا انسان ہے، یعنی مرتبہ اس کا دوسروں سے اب بڑھ گیا ہے۔ اگرچہ ہمارا کلچر یہ ہے
کہ ہم وہ منصب جو ذمہ داریوں کے لیے ہمیں سونپے جاتے ہیں ان کو ہم امتیاز سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے، ان پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان مناصب کے زیر ان کے تحت ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ان کو کارڈ چھپواتے ہیں عورت اور مرد، اور جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے وہ امتیاز اور فخر قرار دے کر کارڈ پر لکھوا لیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں۔ یہ تو آپ کا امتیاز نہیں ہے، یہ تو آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی کسی ادارے کا اگر سرپرست ہے تو یہ سرپرست بنا دینا کمال نہیں ہوتا اس کے لیے، یہ ہمارا کلچر ایسے ہے کہ ہم ان چیزوں پر بڑا فخر کرتے ہیں، ان کو بڑے کمال سمجھتے ہیں اپنے اندر۔ میں مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کے معاشرے میں اس وقت بڑے بڑے لوگ ہیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں، سائنٹسٹ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء دانشور موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مؤلفین و مصنفین موجود ہیں، دانشور طبقہ موجود ہے، اور آپ کے ملک کا ایک سربراہ بھی موجود ہے۔ موجودہ سربراہ کو دیکھ لیں، سابقہ سربراہوں کو آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی ذمہ داری ملک کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے۔ آیا سب سے بڑا باکمال آدمی ہمارے ملک کا سربراہ ہے؟ سب سے بڑا باکمال آدمی، کمالات سب کے سب کس میں ہیں؟ جس کو سربراہ بنا دیا جائے۔ یعنی سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہمارے ملک کا سربراہ ہے۔ تعلیم ایک کمال ہے، تعلیم ایک امتیاز ہے، تعلیم ایک کرامت ہے، تعلیم ایک شرف ہے، تعلیم ایک عہدہ ہے۔ جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جاننے والوں میں بھی پھر جو زیادہ جانتے ہیں وہ بڑھ کر ہیں دوسروں سے۔ تو آیا آپ کے ملک میں جو سربراہ ہے آپ کی مملکت کا، وہ سب سے بڑا انسان ہے؟ اس سے بڑا انسان ہمارے پورے ملک میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا سے آئے، اقوام متحدہ سے آئے اور آ کر کہے کہ اپنے ملک کا سب سے بڑا دانشور بتاؤ، آپ سب سے بڑا باکمال انسان بتاؤ، ہمیں تعارف کراؤ اس کا، تو ہم اپنے ایگزیکٹو جنرل کا آپ نام لے لیں گے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس کی تو کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے دانشمند موجود ہیں۔ مثلا علامہ اقبال، جن کے پاس کوئی منصب نہیں تھا حکومتی، کوئی منصب نہیں تھا، اور بہت سارے ایسے تھے جن کے پاس منصب تھا۔ فرض کریں سیالکوٹ کا میئر ہو اور سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے علامہ اقبال، کون بڑا آدمی ہے؟ کمال زیادہ کس کے اندر موجود ہے؟ جی علامہ اقبال۔ وہ تو آپ کے شہر کے سرپرست نہیں ہے، وہ تو شہر کا شہردار نہیں ہے، شہریار نہیں ہے، میئر نہیں ہے اس شہر کا۔ بس آپ کس طرح علامہ اقبال کو کہہ رہے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں؟ سیالکوٹ کی سب سے بڑی شخصیت علامہ اقبال ہے، حالانکہ کوئی منصب کوئی پوسٹ نہیں ہے علامہ اقبال کے پاس۔ بس معلوم ہوا کہ مقامات اور مرتبے اور چیزیں ہیں، ذمہ داریاں اور چیزیں ہیں۔ شہر کا جو میئر ہے، جو چیئرمین ہے میونسپل کمیٹی کا، یا ابھی جو ناظم منتخب ہوئے ہیں، ان کو ایک ذمہ داریاں سونپی جائیں گی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑے انسان ہیں ہمارے معاشرے کے۔ ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ یہ کام ہے تمہارا، کرنا ہے تمہیں یہ، لیکن یہ نہ کہنا کہ یہ ذمہ داریاں ہمیں آسمان تک پہنچا دیں گی، بس ہم بڑے ہو گئے، یہ سب رعیت ہو گئی اور ہم صاحب امتیاز ہیں۔ آپ کو یہ منصب نہیں دیا کہ دوسروں پر فخر جتلاؤ، دوسروں پر اپنی شخصیت بناؤ اور اس کو اپنی برتری کی دستاویز قرار دو۔ تم برتر نہیں ہو کسی سے، دوسروں جیسے ہو یا دوسروں سے بھی پیچھے ہو، لیکن ذمہ داری دیتے ہوئے آپ کو سونپی گئی ہے۔ کسی اور کو بھی دی جا سکتی تھی، ابھی آپ کو دی گئی ہے۔ اسی طرح گھر کا نظام، شوہر قوام ہے، قیم ہے، قیم ہے یعنی میئر ہے۔ اگر بیوی فرض کرو گریجویٹ ہے یا ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، شوہر نان میٹرک ہے، ہوتا ہے بس خاندانی قبائلی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ عورت بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، بہت ہی فاضل ہے، عالم ہے، دانشور ہے، دانشمند ہے، بہت پاکیزہ خاتون ہے، اور شوہر اس کا نان میٹرک ہے۔ آپ بتائیں کون بڑا انسان ہے ان دونوں میں سے؟
آپ کو اگر پڑھنا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ شوہر کے پاس جائیں گے یا اس کی زوجہ کے پاس پڑھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی زوجہ کو کہے گی آپ تعلیم دیں۔ اگر آپ کو کوئی علمی کام کروانا ہے، اگر آپ کو کوئی مرتبہ دینا ہے، اگر آپ کو کوئی مقام دینا ہے، یہ خدا کے ہاں زیادہ مقام کس کا ہے؟ وہ جس کے اندر کمالات زیادہ ہیں۔ لیکن یہی نان میٹرک یہ قوام بر نساء ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی گھر کا سربراہ یہ ہے، ذمہ داریاں اس پر ہیں۔ اگرچہ یہ نان میٹرک ہے، وہ میٹرک ہے۔ اب آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی تو نان میٹرک رہ چکا ہے، لیکن آپ کے صوبے میں جو یونیورسٹی ہے اس کا چانسلر، وائس چانسلر وہ ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، یہ اس کے ماتحت تھا۔ اگر ایک صوبے کا سرپرست نان میٹرک بنا دیں، وائس چانسلر اس کے انڈر میں آ جائے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے وہ اس سے چھوٹا ہو گیا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کمالات الگ چیزوں کا نام ہے، ذمہ داریاں الگ چیزیں ہیں۔ مرد کو گھر کی ذمہ داریاں سونپنے کی وجہ سے، یعنی گھر کا دفاع کرنا اس کا کام ہے، گھر کا نظام سنبھالنا اس کا کام ہے، گھر میں ڈسپلن رکھنا اس کا کام ہے، گھر کے امور چلانا اس کا کام ہے، اخراجات دینا اس کا کام ہے۔ یہ سرپرستی یعنی ذمہ داریاں تیری۔ عورت سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ڈسپلن کیوں نہیں ہے گھر میں، اس سے نہیں پوچھا جائے گا یہ امور کیوں نہیں چل رہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا یہ باقی مسائل کیوں نہیں ہے گھر میں فرق۔ یہ مرد کا کام ہے، سرپرست ہے مرد۔ اس کو اپنے لیے کارڈ نہ چھپائے اس کے لیے، کیونکہ ہماری عادت ہے، کسی کو مینیجر بنایا، کسی کو ڈائریکٹر بنایا، پہلا کام یہ کرتا ہے جا کر پہلے کارڈ چھپواتا ہے، اس کارڈ پہ لکھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں جو دوسرے دن لے لی جاتی ہیں۔ کمال وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ انسان میں آ جائے تو کبھی جائے گا نہیں۔ لیکن یہ منصب تو آج آپ کو نکال دیں گے ادارے سے تو کچھ بھی نہیں ہو۔ تو اگر یہی میاں بیوی جہاں پر الرجال قوامون علی النساء، مرد سرپرست ہے، حاکم ہے، عورت کو رعیت بنایا ہوا ہے، فرض کرو ان میں طلاق ہو جاتی ہے آپس میں، خدا نہ خواستہ، آیا پھر بھی سرپرست ہے؟ اب یہ جو اس نے کارڈ چھپوایا ہوا تھا میں اس مملکت خاندان کا سربراہ ہوں، سرپرست ہوں، جب مملکت ہی ختم ہوگی تم کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن عورت کے جتنے کمالات تھے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے، طلاق ہونے سے وہ کمالات زائل نہیں ہو جاتے۔ مثلا اگر گریجویٹ عورت ہے طلاق ہو جائے تو بھی وہ علم اس کے پاس ہے، لیکن مرد کی سرپرستی گئی حبان منصورہ، اب وہ کارڈ سارے جلا دو۔ سب کو بتا رہے تھے نا آپ اسٹیٹ کے سربراہ ہو، کہاں ہو ابھی سربراہ؟ پانی دینے والا اب آپ کو کوئی نہیں، کل تو بڑی حکمرانی چلا رہے تھے۔ بس یہ چیزیں جو عارضی طور پر خدا کی طرف سے سونپی گئی ہیں مجھے اور آپ کو، یہ امتیاز نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال وہ ہوتا ہے جو حاصل کیا جائے۔ شوہر اس سرپرستی کو حاصل نہیں کرتا، تگودو نہیں کرتا، یہ ایک قرارداد کے نتیجے میں، ایک عہد کے نتیجے میں، ایک پیمان کے نتیجے میں، ایک عقد کے نتیجے میں اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کمال وہ ہوتا ہے جس کے لیے عمر صرف کرنی پڑتی ہے۔ علم کمال ہے جس کے لیے انسان عمر لگاتا ہے، یہ چیزیں کمال نہیں ہیں۔ کوئی زیادہ بڑے کپڑے اچھے پہن لے تو وہ کمال تر نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی عرض کیا کہ ذرا تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن مختصر میں نے عرض کیا تاکہ دوسرے بعض مسائل بھی بیان ہو سکیں۔ اسی طرح بعض اور چیزیں ہیں جو عورت کو احساس دلایا جاتا ہے یا خود اس کے اندر احساس پایا جاتا ہے کہ یہ ہماری محرومیت کا نتیجہ ہے، شاید یہ ہماری کہتری ہے، مرد بہتر ہے ہم کہتر ہیں۔ وہ یہ کہ مثلا عورت مرجع تقلید نہیں بن سکتی، عورت نبی نہیں بن سکتی، امام نہیں بن سکتی، جج نہیں بن سکتی، سربراہ مملکت نہیں بن سکتی اسلام کی روح سے، اور یہ عورت کی محرومیت ہے اور یہ اس کو دوسرے درجے کا انسان سمجھنے کے برابر ہے۔ ہوتی ہیں ایسی تبلیغات، ہوتی ہیں، کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، کبھی مقالوں میں لکھ دیتے ہیں، کبھی تھیسز میں لکھ دیتے ہیں، کبھی خود خواتین ممکن ہے یہ سوچیں، اور خصوصاً جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ ہوا دیتے ہیں کہ اسلام عورت کا خیال نہیں رکھتا، عورت کے حقوق کا دفاع نہیں کرتا، چونکہ اس کو یہ چیزیں نہیں دیتا۔ اس کی تمہید بھی پہلے میں نے عرض کر دی تھی، لیکن تھوڑا اس سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی بات ہے، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، مذہب سے دوری کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔
اور وہ من گڑت دین، من گڑت اسلام، من گڑت ساری چیزیں ذہن میں بنائی ہوئی، وہ اپنی ذہنی مورتیاں، ذہنی بت، انہی کے ہم لگے ہوئے ہیں، یہ دین ہے، یہ سب کچھ ہے. اور ہم بھی ایک طرح کے بت پرست ہی ہیں، چونکہ ہندوؤں نے پتھر اور لکڑی کی مورتیاں بنائی، بت خانوں میں رکھ کر ان کی پوجا کی. ہم نے اپنی ذہن میں مورتیاں بنائی اور ان ذہنی مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ ہیں بت پرست. وہ مرحوم اقبال کے بقول کے، دل ہر ایک کا صنم آشنا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ان دل میں صنم ہے، دل میں بت ہیں، اصنام ہیں، بظاہر مصلی بچھا کے خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو مورتی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ذہنی مورتی. قوم کی آستینوں میں بت ہیں، اذان لا الہ کہاں سے آئی؟ یعنی وہ دین حقیقی کہاں سے کوئی سنے؟ یہ نہ مرئی نہ دکھانے آنے والے بت. ہم نے آج تک جن چیزوں سے سمجھتے ہیں یہ بڑا امتیاز ہے، سب کچھ ہے، اپنی خواہشات سے بڑھ کر کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہم نے. امامت، رسالت، نبوت، حکومت، ولایت، یہ ساری چیزوں ان میں فرق نہیں ہے ہمیں معلوم. مثلا میں پھر مثال کے ذریعے سے وارد ہوں، اس گفتگو میں داخل ہوں. آپ کے اسکول میں، اسکولوں کا ایک قانون ہوتا ہے کہ سینئرٹی کی بنا پر ترقیاں ہوتی ہیں، سارے اداروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اسکولوں کی مثال دے رہا ہوں کہ زیادہ آپ کے لیے آشنا ہے. ایک ٹیچر ہے، فرض کریں کہ اس کی سروس بہت زیادہ ہو گئی ہے، 25 سال اس کی سروس ہو گئی ہے، اور اس قانون کی بنا پر جو سروس کا قانون ہے، ملازمت کا قانون ہے، اس کو اس ہائی اسکول کا، مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا سینئرٹی کی بنا پر. اور ایک ٹیچر ابھی آیا ہے، اس ٹیچر نے پہلے نے گریجویٹ کیا ہوا تھا، بی ایڈ کیا ہوا تھا، اور سینئرٹی کی بنا پر کہاں جا پہنچا؟ ہیڈ ماسٹری کے پوسٹ تک. ایک دوسرا ٹیچر جو ابھی آیا ہے، 6 مہینے 6 سال ہو گئے اس کی سروس کو، وہ آیا ہے، مثلا فرض کر لیں بیرسٹر ہے، ڈاکٹریٹ ہے، ماسٹر ڈگری ایم اے کیا ہوا ہے، وہ یہ بھی یہاں پر موجود ہے. ہیڈ ماسٹر ہونا یہ پوسٹ ہے، یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ منصب ہے. منصب میں اور مرتبے میں فرق ہے. اس کی تعلیمی ڈگری، تعلیمی صلاحیت، وہ مرتبہ ہے اس کا، لیکن ہیڈ ماسٹری مرتبہ نہیں ہے اس کا، ہیڈ ماسٹری منصب ہے اس کا. منصب ہر اس آدمی کو دیا جاتا ہے جس کے پاس یہ تعلیمی ڈگری ہو، لیکن یوں نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بھی تعلیمی ڈگری ہو اس کو ضرور کوئی منصب دیا جاتا ہے، ورنہ سارے گریجویٹ ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں. وہ اتنے اسکول کہاں سے لاتے ہیں؟ اسکول میں سارے ٹیچر کم از کم گریجویٹ ہیں، سب کے سب ہیڈ ماسٹر ہونے چاہیے. مرتبے تعلیمی مرتبے ہیں، تعلیمی مرتبوں میں سب ایک جیسے ہیں، لیکن منصب ایک کا یہ ہے، دوسروں کا یہ منصب نہیں ہے. منصب کیوں دیا جاتا ہے؟ منصب دیا جاتا ہے تاکہ کچھ ذمہ داریاں، وہی جو پہلے بیان کی تھی آپ کے لیے میاں بیوی کی زندگی میں، زوج و زوجہ کی زندگی کی مثال میں، وہ دوسری وہ یہاں بھی بیان کر رہا ہوں. منصب دیا جاتا ہے ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، نظم و نسق چلانے کے لیے، منصب اس لیے ہوتا ہے. لیکن مرتبہ، کمال، وہ اس کی تعلیمی صلاحیت ہے. اگر فرض کر لیں کسی ایم این اے کا نان میٹرک رشتہ دار ہو، وہ اس کو سفارش کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے ہیڈ ماسٹر بنا دے، منصب تو مل گیا اس کو، لیکن مرتبہ نہیں ملا اس کو، مقام نہیں ہے اس کے پاس کوئی، یعنی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس کوئی، کمال نہیں ہے اس کے اندر کوئی، بغیر کمال کے اس کو منصب دے دیا گیا. منصب کمال نہیں ہوتا، پہلے بھی بیان کیا آپ کے لیے، منصب کمالات کی صف میں شامل نہیں ہوتے. یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس انسان کو بڑا منصب ملا بس یہ سب سے زیادہ باکمال آدمی ہے. منصب بہت ساری اور مسائل کی وجہ سے مل جاتے ہیں.
البتہ ضروری ہے کہ منصب کے لیے الہی نظام، خدائی نظام یہ کہ کمال ہونا چاہیے انسان کے اندر، مرتبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، صلاحیت ہونی چاہیے انسان کے اندر، پھر یہ منصب بھی سونپ دیں گے۔ لیکن ہر صاحب مرتبہ کو منصب نہیں دیا جاتا کچھ وجوہ سے۔ منصب چونکہ ذمہ داریاں ہیں، منصب میں انسان کا سروکار پڑتا ہے دوسروں سے۔ مثلا جب آپ کو ٹیچر لگایا گیا، جب آپ ماسٹر ہیں، فقط ٹیچر ہیں، اس صورت میں آپ کا صرف ایک کلاس سے اور اسٹوڈنٹ سے صرف واسطہ ہے۔ لیکن جب آپ ہیڈ ماسٹر ہیں یا ہیڈ مسٹرس ہیں تو آپ کا بچوں کے والدین سے بھی واسطہ پڑے گا۔ فرق ہے نا، ٹیچر میں اور ہیڈ مسٹرس میں فرق ہے۔ ٹیچر کا صرف بچے سے، اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑتا ہے بس، لیکن ہیڈ ماسٹر کا یا ہیڈ مسٹرس کا رابطہ بچے کے والدین سے بھی ہے، معاشرے کے دوسرے حکومت کے مختلف اداروں سے ہے، وزارت تعلیم سے ہے، پولیس سے ہے، انتظامیہ سے ہے، شہر کے اور بہت سارے اداروں سے اس کا واسطہ ہے، پوسٹ سے ہے، ڈاک سے ہے، کچھ چیزیں اس کو دینی ہے، کچھ چیزیں اس کو لینی ہے، بینک سے ہے اس کا رابطہ۔ بس یہ ذمہ داری جب بنتی ہے، یہ پوسٹ جب دیتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں اس کا واسطہ بہت سارے لوگوں سے پڑے گا اور اس کو یہ امور نپٹانے ہیں، یہ امور اس کو انجام دینے ہیں۔ ہیڈ ماسٹری مرتبہ نہیں ہے، منصب ہے، فرق سمجھیں اس کو۔ ابھی وقت نہیں ہے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے لیے بیان کروں، صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ منصب و مرتبے میں فرق ہے۔ اگر جاننا چاہیں تو بعض یہ آپ کی لائبریری میں کیسٹیں ہیں، بعض پروگرام پہلے ہوئے ہیں، سیمینار، ان میں منصب و مرتبے میں زیادہ فرق کھول کر بیان کیا گیا، وہاں سے آپ اس کی تشفی اور تکمیل کر لیں۔ حکومت ایک منصب ہے، مرتبے کا نام نہیں ہے۔ حاکم اور سربراہ مملکت ایک منصب ہے، البتہ اس میں صلاحیت ہو تو یہ منصب اس کو ملے گا۔ مرجع تقلید ہونا بھی مرتبہ نہیں ہے، منصب ہے۔ دو چیزیں، مجتہد ہونا اور مرجع تقلید ہونا۔ مجتہد ہونا یہ علمی صلاحیت ہے، یہ علمی ڈگری ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ مرجع تقلید ہونا یہ منصب ہے، یعنی لوگوں کے سوالات کا جواب دینا، لوگوں کے مسائل کے اوپر فتویٰ دینا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، ڈیلنگ کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ ایک منصب ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ اس کی پوسٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کرے گا، لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھائے گا۔ عورت اگر چاہے مجتہد بننا، مجتہد بن سکتی ہے۔ بہت ساری عورتیں ابھی بھی مجتہد ہیں، تاریخ میں بھی رہی ہیں، عالم، فاضل، مجتہد، محقق، علمی ڈگری میں کہیں بھی اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے۔ اجتہاد میں سب سے آگے نکل جائے، اتنی آگے نکل جائے، پڑھانا شروع کر دے اور اس کے شاگردوں میں مرد ہوں، یعنی ایک عورت مجتہد بن جائے، اسلام پڑھائے، قرآن پڑھائے، تفسیر پڑھائے، مرد بیٹھ کر اس کی کلاس میں پڑھے اس سے، چونکہ علمی صلاحیت اس کی زیادہ ہے، بس مجتہد بن سکتی ہے۔ اجتہاد علمی مرتبے کا نام ہے، ایک ڈگری کا نام ہے، لیکن مرجعیت ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ کیوں یہ مرتبہ عورت کو دے دیا گیا اجتہاد، لیکن مرجع نہیں بن سکتی؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ اس کا پالا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا، اور لوگوں میں مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، محرم بھی آئے گا، نامحرم بھی آئیں گے، اچھا بھی آئے گا، برا بھی آئے گا، چور بھی آئے گا، ڈکیت بھی آئے گا، سارے آئیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو ڈیل کرنا، لوگوں کو منظم کرنا، لوگوں میں ڈسپلن ایجاد کرنا، لوگوں کی ساری باتیں سن کر ان کے ساتھ مغز کھپانا، اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے۔ یہ ایک سہولت ہے جو عورت کو دی گئی ہے، نہ ایک محرومیت۔ دیکھیں ہم کتنی غلط اینک سے دیکھتے ہیں بعض مسائل کو، ہم اپنی سہولتوں کو کہتے ہیں یہ محرومیتیں ہیں ہماری، یہ سہولت ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ کسی کمال سے عورت کو محروم نہیں رکھا گیا، مجتہد بن سکتی ہے، فقیہ بن سکتی ہے، استاد بن سکتی ہے، اسلام پڑھا سکتی ہے، قرآن پڑھا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ مرد کو پڑھائے، مجتہدین کو پڑھائے، لیکچر دے آ کر، اسلام پڑھائے۔ لیکن جب بات آتی ہے سختی کی، کام کی،
اس کو دوڑ دھوپ کرنی ہے، لوگوں کے مشکلات حل کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اس نے لین دین کرنا ہے، وہاں پر اس کو بچایا گیا ہے سہولت کے طور پر، کیونکہ اس سے ہم نے اور کام لینے ہیں، اور ظریفتار لطیفتار کام، یہ سخت کام ہے، ان کے لیے زور بازو چاہیے، زور بازو والے کام اس کو نہیں دیے، تھک نہ جائے، خستہ نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، محفوظ رکھا گیا اس کو، لہذا کسی کمال سے نہیں اس کو محروم رہا، محرومیت کمالات سے ہوتی ہے، مرتبوں سے، مقامات سے محرومیت ہوتی ہے، ذمہ داریاں نہ دے جائیں تو اس کو سہولت کہتے ہیں، نہ کہ محرومیت کہتے ہیں۔ فرض کر رہے ہیں آپ گھر میں، آپ کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی مارکیٹ سے خرید کر لائیں، تو یہ آپ کی محرومیت ہے، یہ سہولت ہے آپ کے لیے، سہولت ہے آپ کے لیے، لیکن اگر مرتبہ ہے گھر میں، مقام ہے کوئی گھر میں، وہ آپ کو برابر دیا گیا ہے، کسی مرتبے اور مقام سے، کسی کمال سے عورت محروم نہیں ہے، یعنی محرومیت کے صف میں اس کا نام ہی نہیں ہے، لیکن سہولتوں میں ہر جگہ پہلا نام اسی کا لکھا جاتا ہے۔ مثلا اسلام نے ذمہ داریاں دی ہیں، سہولتیں بھی دی ہیں، مرتبے بھی دیے ہیں، جب بھی ذمہ داریوں کا نام ہوگا کہ یہ کام کرنے ہیں، سخت کام کرنے ہیں، مشکل کام کرنے، جہاد کرنا ہے، عورت کو سہولت دی ہے کہ اس پر جہاد لازم نہیں، بندوق نہ اٹھائے، سہولت دی ہے۔ اب اس کو کہے کہ میری محرومیت ہے، یہ نہیں، یہ سہولت ہے آپ کی، بازار جانا ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، وزن اٹھانا ہے، زمین کھودنی ہے، عورت کہے جی دیکھا ہمیں محروم کر دیا، زمین نہیں کھودنے دیتے ہمیں، بیلچا کسی نہیں چلانے دیتے ہمیں، ٹرالی نہیں ہمیں کھینچنے دیتے، یہ دیکھا عورت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کھیت میں ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ بھئی یہ تو سہولت ہے آپ کو دی گئی ہے، اپنی سہولتوں کو کیوں محرومیت کہتی ہو؟ لیکن جہاں کمالات کا نام ہے وہاں دونوں کا نام لکھا ہوا ہے، مرد بھی لے سکتی ہے، عورت بھی لے سکتی ہے، بلکہ شاید عورت کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، بعد میں مرد کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح امامت، نبوت اور رسالت، یہ بھی منصب ہیں، منصب، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ مقام اور مرتبے نہیں ہیں۔ ابھی میں کہہ دیتا ہوں، ظاہر مختصر باتیں حل نہیں ہوتی، مشکلات کو حل نہیں کرتی، بلکہ الٹا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ میں نے کہا نا کہ ہمارا وہ ذہنی من گھڑت چیزیں بہت ہیں ذہن میں، ان کو نکالنا، ایک صحیح تصویر دین کی، اسلام کی، اپنی اور دوسروں کی ذہن میں بٹھانا، یہ ذرا وقت لگتا ہے، اس پر سنے سنائی دین کے بعد تحقیقی دین، ذرا اس پر سختی آتی ہے، سنی سنائی چیزیں ذہن سے نکالنا سخت کام ہے۔ امامت، رسالت اور نبوت یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے۔ مرتبہ کیا ہے؟ ولایت، کمال ولایت ہے۔ نبی ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، امام ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، رسول ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ ولی اور چیز ہے، امام اور چیز ہے، یعنی امامت اور ولایت اور چیزیں الگ چیزیں ہیں۔ جس طرح سے کہا نا کہ گریجویٹ ہونا یہ علمی ڈگری ہے، علمی مرتبہ ہے، لیکن ہیڈ ماسٹر ہونا یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے آپ یوں سمجھیں، ولایت وہ در حقیقت کمال ہے، وہ ڈگری ہے، اس میں جو آگے جائے گا وہی سب سے زیادہ باکمال انسان ہے۔ لیکن امامت یہ ذمہ داری ہے، خدا نے بعضوں کو دی ذمہ داری، بعضوں کو نہیں دی، لیکن امامت کے لیے شرط ہے ولی ہونا، نبوت کے لیے شرط ہے کہ پہلے ولی ہو، لیکن ہر ولی کے لیے امام ہونا ضروری نہیں، ہر ولی کے لیے نبی ہونا، رسول ہونا ضروری نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بعض ائمہ سے بڑھ کر ہے سیدہ کا مرتبہ، کیوں بڑھ کر ہے؟ وہ تو نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ رسول ہیں، نہ حاکم ہیں، نہ جج ہیں، نہ پیش نماز ہیں، نہ مرجع تقلید ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک طرف سے کہتے ہیں وہ عورت ہیں، اور عورت یہ کام نہیں لے سکتی، جناب سیدہ کو یہ چیزیں نہیں ملی، پھر بھی کہتے ہو کہ انبیاء سے ان کا مرتبہ بڑھ کر ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سے ان کا مرتبہ بڑھ کر ہے، فلاں نبی سے ان کا مرتبہ بڑھ، یہ کیسے مرتبہ بڑھ گیا؟ اب جواب دو نا، منطقی جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس۔
جواب یہ ہے کہ خدا نے کچھ کمالات رکھے ہیں، کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ کمالات میں سب سے بڑا کمال وہ ولایت ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ولایت میں مرد کے برابر بلکہ بعض جگہ مرد سے بھی آگے ہے۔ وہ چیز جو سیدہ کی برتری کا سبب ہے وہ ان کا مقامی ولایت ہے، اور ولی کا امام ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ چیز جو خدا سے قریب کرتی ہے وہ ولایت ہے۔ ولایت کے بعد کبھی امامت مل جاتی ہے، کبھی رسالت مل جاتی ہے، کبھی نبوت مل جاتی ہے۔ جناب سیدہ معصوم ہے، عصمت مقام ہے، عصمت مرتبہ ہے، نبوت ذمہ داری ہے۔ لہذا معصومین بہت ہیں لیکن سارے معصوم نبی نہیں۔ حضرت مریم معصومہ ہے لیکن نبی نہیں۔ عصمت مرتبہ ہے، ولایت مرتبہ ہے، امامت ذمہ داریوں کا نام ہے، نبوت ذمہ داریوں کا نام ہے، رسالت ذمہ داریوں کا نام ہے۔ خدا نے سہولت دی ہے خواتین کو کہ حتیٰ سخت ترین سنگین ترین، چونکہ امامت کی کم ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ امام کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے قصیدے پڑھیں، امام کا کام بہت سخت ہے، بہت سخت۔ امامت آسان کام نہیں ہے، امامت اتنا مشکل کام ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ائمہ کی تاریخ میں، جنگ لڑنا اس کا کام ہے، دفاع کرنا اس کا کام ہے، لوگوں کو نظم و نسق دینا اس کا کام ہے، حکومت برقرار کرنا اس کا کام ہے، عدالت فراہم کرنا اس کا کام ہے، لوگوں کو معیشت فراہم کرنا اس کا کام ہے۔ یہ سب فرائض امامت میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خاتون کے کندھوں پر اتنی ذمہ داریاں خدا نے نہیں ڈالی، چونکہ خدا اسے یہ کام لینا نہیں چاہتا تھا، اسے اور کام لینا مقصود تھا۔ لیکن جہاں تک عورت ولایت کے باب میں آگے جانا چاہے کوئی قدغن نہیں ہے، جائے جتنا آگے جا سکتی ہے جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ولایت میں کسی سے کم نہیں ہے۔ ولایت میں جناب سیدہ زینب کو بہت عظیم مرتبہ ہے۔ لہذا سید سجاد علیہ السلام جو خود امام ہے، انہوں نے فرمایا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں پھوپھی اماں، ایسی عالمہ جس نے کسی کے پاس نہیں پڑھا، غیر معلمہ، شاگردی نہیں کی لیکن عالم ہے آپ، یعنی مرتبہ ہے آپ کا، مقام ہے آپ کا، خدا کی بارگاہ میں بہت سارے مردوں سے آپ آگے ہیں، لیکن امام نہیں ہے آپ۔ امامت ذمہ داری کا نام ہے۔ اس بات کو بھی وضاحت کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے آخری بات کی ہے، پہلی بات کی ہے، الف بیان کیا ہے، یہ داستان یہ تک آگے جاتی ہے، یہیں پر اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ ہم نے سن لیا سمجھ لیا، نہ، میں نے منبع بھی بتا دیا کہ اگر زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے تو جائیں بعض کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی بارے میں بہترین کتاب کل بھی متعارف کروائی تھی، عورت جلال و جمال کے آئینے میں، حضرت آیت اللہ جوادی آملی کی کتاب ہے، ہمارے استاد بزرگوار، اس کا ترجمہ ہے، مشکل کتاب ہے، تھوڑی سی بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آئے گی، کسی کی رہنمائی سے سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور یہاں جو منتظمین ہیں میں ان سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ وہ کتاب آپ کو فراہم کریں، اگر مل جائے ایک آدھ نسخہ تو وہ دوسروں کو امانت کے طور پر دیں، سب پڑھیں اس کو، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منصب و مرتبے میں کیا فرق ہے۔ عورت کسی مرتبے سے محروم نہیں ہے، کسی مرتبے سے خدا نے اس کو محروم نہیں رکھا، مرد سے آگے بنا دیا، پیچھے نہیں رکھا کہیں بھی، لیکن ذمہ داریوں میں اس کو سہولت کی لسٹ میں رکھا کہ اس کو سہولتیں ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یوں نہیں کہ ذمہ داری کوئی سونپی نہیں گئی، اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، بہت بنیادی، حساس اور لطیف ذمہ داریاں۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کو یہ ذمہ داریاں نہیں دی گئی جو باہر کی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ کی ذمہ داریاں نہیں دی گئی۔ امامت یعنی پبلک ڈیلنگ، رسالت یعنی تبلیغ، یعنی باہر جانا، جہاد، یہ کام اس کو باہر کے نہیں سونپے گئے جو ہر ایرے غیرے سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن جہاں پر مرتبے کی باری ہے، جہاں پر کمال کی دنیا آتی ہے، کمالات کی دنیا میں عورت مرد کے برابر ہے۔ انبیاء کا کمال بھی نبی ہونا نہیں ہے، ولی ہونا ہے، چونکہ نبی ولی ہے وہ نبی بنایا گیا، امام بھی چونکہ ولی ہے اس کو امام بنایا گیا، رسول بھی چونکہ ولی ہے اس کو رسول بنایا گیا۔ مرجع تقلید کی کیوں تقلید کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مجتہد ہوتا ہے، بس اجتہاد سبب مرجعیت ہوتا ہے، اجتہاد میں عورت برابر کی شریک ہے، مجتہد بن سکتی ہے، لیکن اگلے قدم پہ سہولت دی گئی ہے اس کو۔ اسی طرح ولایت
کمال ہے ولایت میں، عورت مرد کے قدم بے قدم ساتھ چلتی ہے، شانہ بے شانہ ساتھ چلتی ہے۔ اب اگر خود ساری زندگی جھاڑو دیتی رہے تو وہ ایک الگ کام ہے، لیکن عورت اگر چاہے تو چکی چلاتے چلاتے ولایت میں مردوں سے آگے چلی جاتی ہے، چکیاں پیستے پیستے مقام ولایت پہ فائز ہو سکتی ہے۔ یہ جھاڑو دیتے دیتے یہ کام کر لیتی ہے، گھر کے سارے کاموں میں مشغول رہ کر یہ سب مرتبے طے کر جاتی ہے۔ لیکن خدا نے سہولتوں کی لسٹ میں آپ کو رکھا ہے۔ امامت سختیوں کا نام ہے، رسالت سختیوں کا نام ہے، نبوت جان جوکھوں میں ڈالنے کا نام ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، عظیم ذمہ داریاں، سخت ذمہ داریاں، یہ امتیازات نہیں ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں قوانین یہ ہے۔ عرس میں عورت کو محروم رکھا گیا، پھر ہم کہتے ہیں یہ محروم ہے۔ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ کسی کی باتیں ہیں، چونکہ ہم ہیں نا سننے والے، سنا ہے یوں ہوتا ہے، سنا ہے یوں ہے، ہم سنتے آئے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تو میں نے ایسے مذاق میں بھی کہا، پتہ نہیں بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں۔ مولانا کوثر نیازی، نام تو سنا ہوا ہے ان کا، کون تھے؟ کوثر نیازی کو جانتے ہیں؟ ایک اہل سنت کے عالم دین تھے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ تقریر کی جا کر اپنے سنی مجمع میں، ان کو مایوسی ہوئی کیونکہ سنی واہ واہ نہیں کرتے، نعرے نہیں لگاتے، داد نہیں دیتے، اور وہ بڑے جوشیلے خطیب تھے، تو بڑے برہم ہوئے، ناراض ہوئے۔ واپس آ کر انہوں نے اخبار میں کالم لکھ دیا اسی بات پر کہ سنی لوگوں کو تقریر سننے کا ڈنگ نہیں آتا، تقریر کرنے کا مزہ شیعوں میں آتا ہے کہ خطیب کم بولتا ہے، مجمع زیادہ بولتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی طرح جذبات میں آ کر یہ جملہ بھی لکھ دیا، کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سنی چونکہ سنتے ہی رہتے ہیں بس، اور بولتے نہیں ہیں، سنتے رہے بس، تو ان کو سنی شاید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سن سن کر سن ہو گئے، اس وجہ سے ان کو سنی کہا جاتا ہے۔ بس انسان سن سن کے سنی بن جاتا ہے، یعنی سن ہو جاتا ہے، اور جب بہت سن ہو جائے تو پھر یہ ان کا اہل سنت کا، میں نہ کبھی جسارت کی ہے کسی مذہب کی، اور نہ جائز سمجھتا ہوں، یہ بھی جسارت نہیں کر رہا ہوں کسی مذہب کی، ان کا بلاخر ایک فرقہ ہے، ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پر ایمان اعتقاد نہیں رکھتے لیکن احترام ضرور کرتے ہیں، توہین نہیں ہے مقصود، آپ بھی کبھی توہین نہ کریں کسی مذہب و مسلک کی۔ یہ بات اس لیے کر دی چونکہ ان کے اپنے عالم دین نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا، یہ ایک نقل قول کر رہا ہوں میں، ورنہ مجھے ہرگز جائز نہیں سمجھتا کہ سنی کو اس وجہ سے کہیں سنی کی سن سن کر سن ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ میں اور نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مولانا کوثر نیازی کے نظریے کو دیکھا جائے تو انسان سن سن کے سن ہو جاتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ زیادہ کون سنتا ہے۔ شیعوں میں آئیں، کسی سے بھی پوچھیں، مثلا ایک بات کریں، کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک نہیں سنا، ہم نے تو علماء سے یہ سنا ہے، ہم نے تو ذاکروں سے یہ سنا ہے، ہم نے تو اپنوں سے یہ سنا ہے، ہم نے تو فلاں، یعنی اتنے سننے کے حوالے سنی نہیں دیتا جتنے حوالے شیعہ دیتا ہے۔ اس کو پوچھیں بھئی کوئی کتاب پڑھی ہے آپ نے ائمہ کے حالات زندگی پر، کہتے ہیں نہیں ہم نے سنا ہوا ہے۔ کربلا پر کوئی کتاب پڑھی ہے، نہیں ہم نے سنا ہوا ہے۔ حضرت زہرا پر کوئی کتاب پڑھی ہے، نہیں ہم نے سنا ہوا ہے۔ کسی جگہ کوئی تحقیق ریسرچ کی ہے، کہتے ہیں نہیں سنا ہوا ہے۔ بس سننا تو اس کا کام ہے۔ بعض تو کہتے ہیں جی فخر کرتے ہیں کہ بزرگان ہمارے بڑے، کہتے ہیں جی آپ تو یہ جوان ہو، یہ فلاں ہو، ہم تو بڑے قدیموں کو سنتے ہیں، لکھنؤ سے سنتے آئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں سے سنتے آئے ہیں، بڑے بڑے ذاکروں کے نام، ہم تو وہ فلاں ذاکر کو سنتے آئے ہیں، یعنی سننے میں ہمارا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ اور کوثر نیازی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ سن سن کے انسان سن ہو جاتا ہے، اور اگر سن سن کے سن ہو جاتا ہے اور شیعہ کا کام ہی سننا ہے، تو پھر سنی زیادہ سن ہوا ہے یا شیعہ زیادہ سن ہو گیا؟ ظاہر جس نے زیادہ سنا ہے وہ زیادہ سن ہو گیا۔ ہم سن سن کے سن ہو گئے ہیں، سنا ہے یوں ہے، سنا ہے، ہر بات کے جواب میں کہا جاتا ہے سنا ہے یوں ہے۔ بھئی کبھی یہ بھی تو کہو ہم نے پڑھا یوں ہے، ہم نے تحقیق کی ہے یوں ہے، ہم نے دیکھا یوں ہے۔ سارے کام سنے ہیں، سارے کام سنے۔ آخر مذہب تو سننے کی چیز نہیں ہے، مذہب کوئی موسیقی تھوڑی ہے۔
میوزک سنا جاتا ہے، موسیقی سنی جاتی، قوالیاں سنی جاتی ہیں. مذہب قوالی ہے؟ کوئی نغمہ گانا ہے جو آپ صبح شام سنتے رہتے ہیں؟ اس کو دین ہے، اپنانے کی چیز ہے. جو بات کرو کا سنا ہے، جو بات کرو سنا ہے. پھر تو سن سن کے سن ہو گئے، اور واقعاً بعض تو اتنے سن ہو گئے کہ اب ٹس سے مس نہیں ہوتے. آپ جو کچھ آپ ائمہ کے اقوال بیان کرو کچھ اثر نہیں ہوتا، قرآن بیان کرو کوئی اثر نہیں ہوتا، عقلی دلیل دو کوئی اثر نہیں ہوتا، سورج لا کے سامنے کھڑا کر دو کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے سن آدمی پر کیا اثر ہوگا؟ جو سن ہو چکا ہے بالکل، اس پر کیا اثر ہوگا؟ اور سن کو صرف جہنم جگا سکتی ہے. ابھی جب سردی میں انسان بہت سن ہو جاتا ہے تو پھر آگ میں ڈالیں الاؤ میں تو پھر تھوڑا بہت بیدار ہوتا ہے. سن آدمی کو جہنم جگا سکتی ہے، واقعی کوئی چیز نہیں جگاتی اس کو. نہ بہت زیادہ نہ سنیں، کچھ پڑھیں، کچھ تحقیق کریں، کچھ سوچیں بھی. صرف کان تو نہیں خدا نے دیے، اور بہت کچھ دیا ہوا ہے. یہ عقل دی ہے، کھوپڑی دی ہے، مغز دیا ہے، سوچنے کی قوت دی ہے، صرف کان دیے. یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ ارث میں عورت کا آدھا حصہ ہے پس محروم ہے. یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، اپنی سوچ نہیں ہے، یہ سنی ہوئی. اور ہمارا ہے ہی مسئلہ کی سننے پر رکھا ہوا ہے، استوار ہے. سنتے ہیں جی، یوں ہوتا ہے، سنتے ہیں. کبھی غور بھی کریں، تھوڑا فکر بھی کریں. ہم عورت محروم ہے، عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا اسلام میں جو مرد کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مال تقسیم کیا جاتا ہے تو مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، عورت کو کم دیا جاتا ہے. خوب یہ ایسے ہی ہے. فرض کر لیں کہ نیاز پکی ہے، ہوتا ہے بعض جگہوں پر نیاز پکی ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے بریانی تقسیم کرنی ہے، دیگ تقسیم کرنی ہے. اس میں چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور فرض کر لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی میں مثال دیتا ہوں. کھانا پکا، اس کھانے میں علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دو بیٹے چھوٹے. اب کھانا تقسیم کرنا ہے. یا کہ علی علیہ السلام کا غلام ہے قمبر، اور علی علیہ السلام کے دو چھوٹے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور غلام بھی ہے قمبر جو جوان ہے، بڑا ہے. کھانا تقسیم کرنا ہے، اور کھانا بھی عدالت و انصاف کے ساتھ تقسیم کر. علی علیہ السلام کھانا تقسیم کر رہے ہیں. کیسے تقسیم کریں گے؟ مساوی دیں گے، دونوں کو مساوی دیں گے. اگر آپ کو دیا جائے تو ہمیں دیا جائے تو ہم تو یقیناً یہی کام کریں گے، کیونکہ اپنے بیٹے کو زیادہ دے دیتے ہیں اور دوسروں کو کم، لیکن عدالت کے ساتھ. مساوی نا، عدالت. کیسے علی علیہ السلام کیسے تقسیم کریں گے اس کھانے کو؟ ان بچوں کو زیادہ دیں گے یا قمبر کو زیادہ دیں گے؟ قمبر کو زیادہ دیں گے، چونکہ وہ جوان ہے، وہ بڑا ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کی بھوک زیادہ لگتی ہے، لہذا اس کو پلیٹ بھر کے دیں گے. اور اپنے چھوٹے بچوں کو تھوڑا تھوڑا دیں گے. اب ادھر سے شیعہ جلوس نکال دیں گے. کس کے خلاف؟ اپنے مولا کے خلاف. مسلمان جذبات میں آ جائیں گے، یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو محروم رکھ دیا، قمبر کو زیادہ دیا، ان کو تھوڑا. بھئی کیا ہوا؟ کھانا تھوڑا دیا ان کو. بھئی کھانا کیوں تھوڑا دیا؟ آیا یہ زیادہ بھوک تھی اور بھوک سے کم کھانا دیا، یا ان کا حق زیادہ بنتا تھا اس سے کم دیا؟ نہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پلیٹ بھری ہوئی ہے، اس کی پلیٹ چھوٹی ہے، اس کی بڑی پلیٹ ہے اور اس کی چھوٹی ہے. ہر ایک کو دیا جاتا ہے کھانا جتنی اس کی ضرورت ہے. اس سے قمبر کا مقام بڑھ نہیں گیا اور حسنین کا مقام کم نہیں ہو گیا. اس کو نہیں کہتے کہ قمبر کو زیادہ دے دیا اور امام حسین علیہ السلام کو محروم رکھ دیا گیا. محرومیت اس ترازو میں نہیں تولی جاتی. کھانے کی پلیٹوں میں، پیسوں میں، پیسے کی تھیلیوں میں، زمینوں میں، کھیتوں میں آ کر انسان کو تولے. چونکہ ہم ہیں جاگیرداری ماحول میں رہتے ہیں. ہمارے ملک میں اکثریت جاگیردار لوگ ہیں،
جاگیریں ہوں یا نہ ہوں، ہیں جاگیردار ہیں. ہماری سوچ، ہمارا تفکر جاگیردارانہ تفکر ہے، ہمارا کلچر جاگیردارانہ کلچر ہے. بعض لوگ تو جاگیریں ہیں اور جاگیردار ہیں. بعض میرے جیسے ایسے ہیں جن کی کوئی جاگیر نہیں ہے لیکن ہیں وہ جاگیردار. انداز جاگیردارانہ ہے، ہمارے بات کرنے کا انداز. اپنے ایک ریڑھی والے کو دیکھیں، بالکل جاگیروں کی طرح بولتا ہے، جاگیرداروں کی طرح بولتا ہے. ٹانگے والے کو دیکھیں، بیچارہ مسکین دن بھر جانوروں کے ساتھ اس کا سروکار ہوتا ہے، لیکن جب بات کرے گا، دیکھے گا کوئی سائیکل والا آگے آ گیا ہے تو اس کو گالی دے کے بولے گا. بالکل اسی طرح جس طرح جاگیردار اپنے نوکر کو بلاتا ہے، ہوئے کر کے بلانا. یہ ہوئے کہاں سے سیکھا ہم نے؟ یہ ہوئے جاگیرداروں کا انداز تکلم ہے. جاگیردار جب بھی دوسرے کو ہوئے، تو ٹانگے والا بھی ہوئے کرتا ہے، ریڑھی والا بھی ہوئے کرتا ہے، مزدور بھی ہوئے کرتا ہے، چونکہ سیکھا ہے انہوں نے. ایک ماحول میں رہتے ہیں، جاگیردارانہ ماحول میں سب کو ہوئے کر کے بلانا. جاگیردار کا ایک انداز ہوتا ہے، کسی کو بلائے گا، نوکر کو کس طرح بلاتا ہے؟ سوئچ کر کے اس طرح انگلی سے اشارہ کرے گا. یہ جاگیردارانہ انداز ہے. کبھی کسی نبی نے، امام نے اس طرح بلایا کسی کو؟ کوئی حیوان ہے جو اس طرح کہہ رہے ہیں؟ انسان ہے. ہمارا پورا کلچر جاگیردارانہ کلچر ہے. جاگیردار کی زندگی کا خاص انداز ہوتا ہے. جاگیردار دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا، دوسروں کو نوکر ماتحت سمجھتا ہے. نکلے گا کپڑے پہن کر، کاٹن کے کلف لگا کے، گردن پھلا کے، گریبان کھول کے بٹن. یہ جاگیردار کا انداز ہے. اب دیکھو اپنے بے روزگار جوان جس کا کام ہی نہیں ہے، جس کو باپ کھلاتا ہے، یہ بھی کلف لگا کے نکلتا ہے، بٹن کھول کے آتا ہے بار میں، لاکٹ گلے میں ڈالا ہوا، یہ بھی جاگیردار بن کے نکلتا ہے، لینڈ لارڈ. چونکہ ہمارے یہاں امتیاز ہے. جاگیردار ہونا یعنی امتیاز، لینڈ لارڈ ہونا یعنی امتیاز. جاگیردار ہر ایک سے ملتا نہیں ہے، اس نے اپنا منشی بٹھایا ہوتا ہے، پہلے اس سے ٹائم لو. وہ آپ دیکھیں سب کا یہی کام ہے، سب کا یہ وتیرہ ہے. وقت نہیں ہے جی ہمارے پاس. سارا دن ایسے بیٹھا رہے گا کسی ڈھیر پر، لیکن جب کسی کام کی باری آ جائے گی کہے گا وقت نہیں ہے میرے پاس. بالکل جاگیردارانہ جواب دیتا ہے. جاگیردار ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی شغل نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سوئے گا رات کو، آخری فلم دیکھ کر سوئے گا، صبح 12 بجے اٹھے گا، ناشتہ کرے گا. اور آپ کا بے روزگار جوان بھی ایسے ہی ہے. یہ سب جاگیردارانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں ہم نے. ذہنیت جاگیردارانہ ہے ہماری، انداز جاگیردارانہ ہے ہمارے، خاندانی رسوم جاگیردارانہ ہے، لباس پہننے کا طریقہ ہمارا جاگیردارانہ ہے. ہم جاگیرداری نظام میں بالکل غرق ہو چکے ہیں. زن و مرد ہمارے، بچے ہمارے، چھوٹے بڑے سب. ڈینگے مارنا جاگیرداروں کا کام ہے. ویسے لات پہ لات رکھ کے بیٹھ کے بات کرنا یہ جاگیرداری کا کام ہے. گزرے ہوئے کو کندھا مار کے جانا جاگیردارانوں کا کام. یہ سب کرتے ہیں. یہ سب فقیر بھی یہی کام کر رہا ہے، غریب بھی یہی کام کر رہا ہے، یتیم بھی یہی کام کر رہا ہے. سب جاگیردار ہے. انداز دیکھو ان کی بات کرنے. اسی طرح سوچ بھی ہماری جاگیردارانہ ہے. جاگیردار ان پڑھ ہوتا ہے. اکثر جاگیردار ان پڑھ ہوتے ہیں. ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو معاشرے کا سب سے بڑا انسان سمجھتے ہیں. یہ خمار ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ لینڈ زیادہ ہے میری، زمین زیادہ ہے میری. وہ زمین زیادہ ہے، تو کیا ہے؟ اس زمین پر تو کیڑے بھی ہیں. یہ زمین جو تو کہتا ہے اس پر میں چلتا ہوں، تو رینگتا ہے نا اس پر. صرف یہی ہے تجھے اس زمین پر رینگنے کی اجازت ہے. جاگیردار ہے، جاتا ہے اپنے کھیتوں میں اور وہاں جا کر ٹہلتا ہے، رینگتا ہے اپنی زمین پر. اس رینگنے کو اپنے لیے بڑا امتیاز سمجھتا ہے. تو تھوڑا ہی رینگتا ہے، اس میں تو چوہے بھی رہتے ہیں، اس زمین میں اس میں کاکروچ بھی رہتے ہیں، اس میں لال بیگ بھی چلتے ہیں، اس میں اور موذی حشرات بھی رہتے ہیں، اس میں سانپ اور بچھو بھی رہتے ہیں اسی زمین میں. زمین پہ رینگنے کو تو اپنے لیے امتیاز سمجھتا ہے، کالر بنا کے، بٹن کھول کے. سنتے کہ پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں. زمینوں سے کوئی انسان کو بن جاتا ہے. اور جس کے پاس زمین نہ ہو کہتے ہیں
اور یہ ہمارا جاگیردارانہ تفکر ایسا ہے کہ ہم ائمہ کو بھی جب تک جاگیردار ثابت نہ کر دیں اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی کمال ہی ہم نے ثابت نہیں کیا. یہ نہیں کہتے فدق کو کیا کہتے ہیں؟ جاگیر ہے. جب تک حضرت زہرا کو جاگیردار ثابت نہ کریں سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. حضرت خدیجہ کو سرمایہ دار جب تک ثابت نہ کریں سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. یہ جاگیردار تھے. فدق ان کی جاگیر تھی. فدق جاگیردار. فدق کے ہوتے ہوئے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. جاگیردار ایسے ہوتا ہے. فدق بھی اپنی ملکیت میں ہے, درآمد بھی ہے, لیکن مہمان آتا ہے گھر میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے. فدق کے ہوتے ہوئے جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں. یہ کیسے جاگیردار ہے؟ لیکن چونکہ ہم خود جاگیردار ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کی طرح بنیں انہیں اپنی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ ہم جاگیردار ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا امام بھی جاگیردار ہونا چاہیے. ہم رنگے ہوئے ہیں جاگیرداری کے اندر, ہم پھنسے ہوئے ہیں جاگیرداری کے اندر. ہم نے اپنا دین بھی جاگیردارانہ بنا دیا, اپنا ماحول بھی جاگیردارانہ بنا دیا, اپنا مذہب بھی جاگیردارانہ بنا دیا. اور جب تک اپنے ائمہ کو جاگیردار ثابت نہ کریں معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں, فضیلت بیان ہی نہیں کی. چونکہ ہم اپنی عورتوں کو مہر دیتے ہیں. جاگیردار آتا ہے, جاگیردار کا ایک کام یہ ہے کہ دولت کی نمائش کرتا ہے, ہر بہانے سے دولت کی نمائش کرتا ہے. یہ جاگیردار کا اخلاق ہے, کلچر ہے اس کا. ہر بہانے سے, بیٹا پیدا ہوا دولت کی نمائش, مہمان آ گیا دولت کی نمائش, شادی کرنی ہے دولت کی نمائش, کوئی مر گیا تو وہ بھی دولت کی نمائش. اس کا عزیز ترین آدمی مرتا ہے, یہ 100 دے کے چڑھا دیتا ہے, دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ ہے. ہر بہانے سے نمائش. اب ہم آتے ہیں آ کر جاگیردار ثابت کرتے ہیں. اس دن بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر خود ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں تو وہی غلط رہنے دیں, پہلے تو خود باز آ جائیں اس سے. لیکن ہم جو دوسرا گناہ کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے معصوم کو بھی بیچ میں معاذ اللہ شامل کر دیتے ہیں. معصوم کا پاک دامن بھی بیچ میں کھینچ کر لے آتے ہیں. تم جاگیردار ہو, غلط کر رہے ہو, معصوم تو نہیں ہے ایسے. تمہارا اخلاق ایسا ہے فرعون جیسا, معصوم کا اخلاق ایسا نہیں تھا. تمہیں انسانیت نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی, معصوم تو ایسے نہیں تھے. وہ تو اسوہ ہے, وہ تو نمونہ ہے, وہ تو ذخیرہ اندوز نہیں ہے. نہ انہوں نے اولاد کی ایسے تربیت کی, نہ وہ خود ایسے. دیکھا کبھی کسی معصوم کو بٹن کھول کے قلف لگا کے چل رہے ہیں؟ سنا کسی کے بارے میں؟ توہین ہے, گستاخی ہے یہ سوچنا بھی. لیکن جاگیردار جب بھی اپنے امام کے بارے میں سوچے گا کہے گا ہمارا امام بھی ایسے. ہم سمجھتے ہیں حضرت عباس کا رعب ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں. دیکھتے ہیں نا اپنے محلے میں گلی میں ایک آدمی بڑا رعبدار ہے, تو جب تک معاذ اللہ اس ذات مقدس کو جب تک اس کے ساتھ تشبیہ نہ دے لے سمجھتے ہیں رعب ثابت ہی نہیں ہوا. ابھی گناہ ہے, گناہ. حتیٰ یہ تک دیکھ لو, ابھی ہم کیا کہتے ہیں ائمہ کی اولاد کو کہتے ہیں شہزادہ. کیوں؟ چونکہ ہم خود شاہزدہ ہیں. شاہزدگی, شاہزدگی یعنی ہمارے نزدیک سب سے بڑا مقام کس کا ہوتا ہے؟ شاہوں کا ہوتا ہے. شہنشاہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, بادشاہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, سلاطین بڑے چیز ہوتی ہیں. لہذا جب تک اپنے ائمہ کو شاہ نہ کہہ دیں اور ان کی اولاد کو شہزادہ نہ کہہ دیں سمجھتے ہم نے احترام ہی نہیں کیا. چونکہ شاہوں کی اور شہزادوں کی بڑی قیمت ہے ہمارے ہاں, چونکہ ہماری سرزمین پر رہی شاہ ہے, مغلیہ شاہ رہے ہیں یہاں پر. وہ افغانی شاہوں نے آ کر حکومت کی ہے, ترکی شاہوں نے حکومت کی ہے, ایرانی شاہوں نے حکومت کی ہے, منگولیا کے شاہ آئے ہیں, شاہوں پہ شاہیاں آئی ہیں یہاں پر, اور انہوں نے ہمارے ذہن کو شہنشاہی اور شاہی بنا دیا, شاہ پرست بنا دیا ہے. ان خدا پرستوں کو شاہ پرست بنایا ہے. یہ شاہ پرست آج سید بھی اپنے نام سے شاہ لکھتے ہیں. تم تو سید ہو, شاہ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کوئی شاہوں میں سے کوئی ایک سید تھا, یہ مغل سید ہے, فلاں مراٹھا فلاں معلوم نہیں کیا, وہ کس کس نسب سے کس کس خاندان سے, کوئی ہندو تھا, کوئی کیا تھا, کوئی راجہ تھا. آج سیدوں نے بھی اپنے نام راجہ رکھ لیے.
چونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ جس میں راجاؤں کی عزت ہے، جس میں شاہوں کی عزت ہے، جس میں لینڈ لارڈوں کی عزت ہے، جس میں سرمایہ داروں کی عزت ہے، لہذا سید بھی بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کہ میں رسول زادہ ہوں، بجائے کہ میں امام زادہ ہوں، کہتے ہیں شاہ زادہ ہوں، یہ شاہ صاحب ہیں۔ جب تک شاہ نہ کہیں سید کا احترام ہی نہیں ہوتا، یہ شاہزادگی ہے ہمارے اندر۔ اور ائمہ کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے شہزادہ بنائیں پھر دیکھیں کہ ان کی بڑی قدر و قیمت ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، شاہ ان کے دروں کے غلام ہیں، یہ امام ہیں، امام۔ شاہ کیا ہے ان کی نظروں میں؟ شہنشاہ کیا ہے ان کی نظروں میں؟ مکھی و مچھر جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتے شاہ۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں شاہ یہ وہی ذہنی بوتیں ہیں، ذہنی مورتیاں ہیں نا۔ میں نے کہا کہ بہت کچھ ہم نے سن کے سن ہو کر ذہن میں بہت کچھ آباد کیا ہوا ہے۔ اب یہ کیسے نکلے ہمارے ذہن سے؟ یہ باتیں سخت ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہضم ہونا ان باتوں کا ذرا سخت ہے، مشکل ہے، لیکن ہو جائیں گی، مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ سن کے سن ہو جاتے ہیں، یہ بھی سنیں تھوڑا سا، ایک دن آئے گا کہ یہ بھی سن کے سن ہو جائیں گے ان باتوں سے۔ چونکہ ہم جاگیردار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، یعنی لینڈ لارڈ کا مطلب یہ نہیں کہ لینڈ بھی ہے ہمارے پاس، لینڈ ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں ذہن میں ہے لینڈ ساری جاگیر۔ بے روزگار بھی ہمارا لینڈ لارڈ ہے، ریڈی والا بھی لینڈ لارڈ ہے، دکاندار بھی لینڈ لارڈ ہے، سب بولتے سب جاگیرداروں کی طرح۔ عورت اور مرد میں جب آ کر دیکھتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں، دیکھا عورت کا مقام گھٹا دیا، کیوں؟ جاگیر نہیں دی اس کو، آدھی دی۔ اس زمینوں سے تم مرتبہ انسان کا تولتے ہو۔ جیسے وہ مثال دی تھی کھانے کی، کمبر کو بھر کے پلیٹ دی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو آدھی پلیٹ دی، تو کیا محروم رکھا؟ مقام گھٹا دیا؟ کمبر کا مقام بڑھا دیا؟ نہیں بھائی، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، زمینوں میں، لینڈ میں، جاگیروں میں نہیں تولا کرو۔ کیوں پھر اس کو زیادہ اور اس کو کم دیا؟ اس زیادہ اور کم دینے کا ایک الگ معیار ہے، اس لیے کہ اس کا استعمال دیکھو۔ کمبر کام زیادہ کرتا ہے، کمبر دوڑ دھوپ زیادہ کرتا ہے، کمبر کا باڈی زیادہ ہے، کمبر کا جسہ بڑا ہے، اس کی غذائی ضرورت زیادہ ہے، میدہ بڑا ہے، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے اس کو زیادہ دیا۔ عادل یہی کہتا ہے۔ یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کام کاج کام ہے، دوڑ دھوپ کام ہے، محنت مشقت کام ہے، بدن کی غذائی ضرورت کم ہے، لہذا تھوڑی غذا دی ہے۔ اس سے مقام و مرتبے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اگر ایک نبی ہو، چھوٹا سا، چھوٹی سی عمر میں ہو، شیر خارگی کی عمر میں، اور نبی کو تھوڑا سا دودھ پلا دیں، آپ کو کہتے دیکھا نبی کو محروم رکھا انہوں نے، خود تو 1.5 کلو پیا، نبی کو تھوڑا سا دودھ پلایا۔ تھوڑا دودھ پلانے سے نبی کا مقام کم ہو گیا۔ مرد اور عورت یہ بھی ہے کہ عورت یا لڑکی مثلا باپ سے جو وراثت لیتی ہے آدھی لے گی، مرد کی نسبت آدھی لے گی۔ کیوں؟ اب توجہ فرمائیں، صرف ایک پہلو سے نہیں دیکھیں، یہ باپ سے اپنے بھائی کی نسبت آدھی ارث لے کر آگے شوہر کے گھر میں، اور شوہر اپنے باپ سے پوری وراثت لے کر آیا۔ پس کتنے حصے ہو گئے؟ 3۔ 2 حصے شوہر اپنے باپ سے لے کر آیا، آدھا حصہ یعنی 1 حصہ عورت لے کر آئی، تو کتنے حصے بن گئے؟ 3۔ اب یہ جو اپنا آدھا حصہ لے کر آئی ہے باپ سے، شوہر کے گھر آئی ہے، آیا اپنے اس آدھے حصے پر گزر اوقات کرے گی؟ اس کی زندگی کا دار و مدار یہاں سے ہوگا، اس زمین سے، اس وراثت سے ہوگا، یہ شوہر کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ یعنی شوہر جو 2 حصے لے کر آیا ہے، وہ 2 حصے اس کے اپنے نہیں ہیں، اس میں سے اس کو زوجہ کو بھی دینا ہے، اس میں سے بچوں کو بھی پالنا ہے، اسی میں سے سارا گھر کا نظام چلانا ہے۔ پس عورت آدھا حصہ خود اپنے باپ سے لے کر آتی ہے، 2 حصے شوہر اپنے باپ سے لے کر آتا ہے، تو عورت تینوں حصوں میں شریک ہو جاتی ہے۔ اگر مجموعی جاگیر دیکھیں، مجموعی لینڈ دیکھیں عورت کی، تو یہ شوہر سے زیادہ بنتی ہے، چونکہ اس کے حصے میں مرد شریک نہیں ہے۔ شوہر کو عورت کی زمین پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن عورت کو شوہر کی زمین پر حق ہے۔ یہ کہے گی مجھے اس سے درآمد اس کی مجھے دو، کھانا مجھے یہاں سے دو، پہننا مجھے یہاں سے دو، سفر میرا یہاں سے لو، مکان یہاں سے بناؤ، ضروریات زندگی سب تم اپنی زمین سے بناؤ، میری زمین وہ سیو ہے۔
وہ محفوظ ہے، اس سے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ بالکل الگ ہے۔ اب دیکھو شوہر کی ذمہ داریاں کتنی ہو گئیں کہ اس کو خود بھی اس زمین سے کھانا ہے، اپنی بیوی کو بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، واجب اس پر ہے، بیوی پر نہیں ہے۔ تو اگر دونوں کو مساوی تقسیم کر دیا جائے، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے خود بھی کمانا ہے، دوسروں کو بھی دینا ہے، لیکن زمین جو ہم دیں گے وہ آپ کو بھی مساوی، اس کو بھی مساوی، تاکہ مرتبہ کسی کا کم نہ ہو جائے، بتاؤ یہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، یہ ظلم ہوگا؟ یہ تو ظلم ہوگا۔ آپ کو اگر 10 روپے دیے جائیں، دوسرے کو 5 روپے دیے جائیں، اور 5 روپے والا رونا شروع کر دے، مجھے کم کیوں دیے؟ وہ کم اس لیے دیے کہ آپ کا کرایہ یہ دے گا، ہوٹل کا خرچہ یہ دے گا، فلاں کام کا خرچہ یہ دے گا، سارا خرچہ تمہارا راستے کا اس کے ذمہ ہے، تمہیں 5 روپے دیے ہیں، بالکل محفوظ، بونس ہے تمہارا۔ جب سفر سے واپس ہوگے اس کے سارے 10 کے 10 خرچ ہو چکے ہوں گے، تمہارے یہ 5 بچے ہوں گے، بچے تو اب بتاؤ کون نفع میرا، عورت یا مرد؟ اس کو محرومیت کہتے ہیں۔ یہ تو عورت کی سہولت ہے کہ اس کو مساوی حق نہیں دیا گیا، ورنہ شوہر کا نفقہ بیوی پر واجب ہو جاتا۔ اگر یہ زیادہ زمین کی حق خواہش مند ہے اور اس کو مل جاتی تو پھر نظام بھی سارا بدلنا پڑتا، صرف زمین نہیں نہ بدلتی۔ یوں نہیں کہ پٹواری کا کام بس مختلف ہوتا، نہ سارے کام مختلف ہو جاتے، حضرت میکائیل کا نظام بھی بدل جاتا۔ عورت کو کہتے کہ خود بھی کما، خود بھی کھا، شوہر کو بھی دے، بچوں کو بھی دے، کیوں؟ مجھے ملا زیادہ ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے مسائل، اس میں محرومیتیں اور مرتبے نہیں تولے جاتے پلیٹوں میں اور لینڈ میں اور کھانے میں۔ یہ ہمارا جاگیردارانہ ذہن ہے کہ ہم زمینیں دیکھ کر کے سمجھتے ہیں بہت بڑا انسان ہے۔ لہذا آپ دیکھیں علماء جاگیرداروں کے دروازے پر، دانشور جاگیرداروں کے، ان پڑھ کے دروازے پر، جاگیردار ایک دم نااہل اور نل اور ڈل، صرف کیا ہے کہ چوہوں والی زمین زیادہ ہے اس کے پاس۔ ایک دانشور پڑھا لکھا آدمی یہ بھی جاتا ہے اس کے دروازے پر، یہ چودھری صاحب، یہ خان صاحب، یہ فلاں صاحب۔ دیکھا کبھی کسی امام کو کسی جاگیردار کے دروازے پر، کسی نبی کو کسی جاگیردار کے دروازے پر؟ لیکن جاگیردارانہ ماحول میں ایسے ہوتا ہے، سب میں حکمرانی جاگیردار کی ہوتی ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب تک عورت جاگیردار نہیں بن جاتی اس کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ یہ جاگیردارانہ ماحول میں ہے، ورنہ کوئی حق اس کا تلف نہیں ہوا، کوئی حق اس کا ضائع نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ تحفظ ملا ہے اس کے حقوق کو۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ اسی خطبے میں پس ناقص الارث، ناقص الارث نہیں ہے، کامل ہے ارث اس کا، چونکہ ارث لے کر ذمہ داریوں کو دیکھیں، پھر ارث کا خرچہ دیکھیں، اس حساب سے یہ بالکل محفوظ ہے، اس کا حصہ بالکل محفوظ ہے۔ اور بعض ایام میں مثلا عورت عبادت نہ کرے، اس کو بھی دلیل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلام نے کیوں اس کو رکھا ہے، یہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ چند فقہی احکام دیکھ کر، ہم چند شرعی احکام دیکھ کر عورت اور مرد کا مرتبہ اوپر نیچے کرنا شروع ہو جائیں۔ بعض اوقات مرد کے لیے بھی یہی احکام ہے۔ اگر ایک مقروض دیوالیہ مرد ہے، اس کو خود اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں ہے، مہجور ہے، وہ اس کا مال سارا حکومت لے لے گی، اس کو اپنے مال میں کوئی حق نہیں ہے تصرف کرے۔ بعض حالتیں مرد پر ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ بعض کام نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے اس کو یہ کام کرے، اس سے مرتبہ اوپر نیچے نہیں چلا جاتا۔ یہ نظام اور ڈسپلن رکھنے کے لیے ہے، ایک نظام برپا کرنے کے لیے ہے، عمومی نظام، سب کے منفعت میں، سب کے نفع میں۔ اگر دوسری طرف سے دیکھو، جتنی عبادت کا موقع عورت کو ملتا ہے اتنا شاید مرد کو نہیں ملتا۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ عبادت کا راستہ دل کا راستہ ہے، اور دل کا راستہ عورت کے لیے زیادہ ہموار ہے۔ یہ مواقع جن پر عورت کو کہا گیا نماز نہ پڑھو، یہ نہیں کہا گیا عبادت نہ کرو، نماز نہ پڑھو، لیکن وقت نماز مصلی بچھا لو، تسبیح پڑھو، ذکر خدا پڑھو، وہی اجر نماز آپ کو ملے گا، وہی فائدہ نماز آپ کو ملے گا، سفر رکا نہیں آپ کا۔
متبادل ہے اس کا موجود. ایک حکمت کے تحت آپ سے فلاں کام اٹھا دیا گیا، فلاں کام آپ سے مثلا لے لیا گیا کہ یہ کام نہ کریں آپ. یہ کام نہ کرنا یعنی مرتبہ ہمارا نیچے آ گیا، یعنی مقام ہمارا نیچے آ گیا، اس کو متبادل راستہ رکھا گیا. خوب یہ کام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ خوب اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک فلسفہ ہے. شاید یہی کام آپ کے لیے مضر ہو اس حالت میں کرنا، اس لیے نہیں کہا گیا آپ کو. کہ بعض مردوں کے لیے بھی ایسی صورتیں آ سکتی ہیں کہ جہاں پر بعض کام نہیں کر سکتے ہو، جائز نہیں ہے ان کے لیے کرنا. اس سے مرتبے کا کوئی تعلق نہیں ہے، مقام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، محرومیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ساری اور بھی ایسے چیزیں ہیں جو ذہنوں میں ہیں ہمارے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ اپنی باتیں نہیں ہیں ہماری، یہ اپنی سوچ نہیں ہے ہماری، یہ سنی ہوئی باتیں ہیں. اور ہمارا سارا دار و مدار پورا مذہب ہی سنا ہوا ہے، ہم نے سن کے بنایا ہے. کون ہے جس نے تحقیق کر کے یہ مذہب اپنایا ہے؟ کون ہے جس نے سوچ کے یہ مذہب اپنایا ہے؟ کون ہے جس نے مطالعہ کر کے یہ مذہب اپنایا ہے؟ کون ہے جس نے غور کر کے سوچ کے فکر کر کے یہ مذہب اپنایا ہے؟ سب سن کے. سنا ہے یوں ہوتا ہے، سنا ہے یوں ہوتا ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ یوں کرتے ہیں، ہم نے سنا تھا یوں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یوں ہوتا ہے. یعنی ہمارے سنے ہوئے کے خلاف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہمارے سنے ہوئے کے خلاف تو بہت کچھ ہے، پوری کائنات ہمارے سنے ہوئے کے خلاف ہے. ہم نے سنا ہوا کچھ تھا، نکلتا کچھ اور ہے. آپ نے سنا ہوا ہے کہ جاپان ایک ملک ہے اور ایسے ایسے ملک ہیں، جب آپ جائیں گے دیکھیں گے اور نکلے گا، جاپان کچھ اور ہوگا. اسی وجہ سے روایات بھی ہے ظہور میں کہ جب حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف جب ظہور فرمائیں گے، سب سے پہلے یہ دیندار لوگ، یہ مذہبی لوگ بڑھ کر انہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اعتراض جو کریں گے امام زمانہ پر وہ یہ کہ ہم نے تو اور سنا ہوا تھا اور آپ کچھ اور باتیں کرتے ہیں، آپ نیا دین لے کر آئیں، آپ کا دین ہمیں قابل قبول نہیں. سب سے پہلا یہ گروہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. ظاہر سنے ہوئے کی بالکل بنیاد ہی کچھ اور ہے، سنے ہوئے کا ڈھانچہ ہی کچھ اور ہے، اور امام جو دین لے کر آئیں گے وہ سنا ہوا نہیں ہوگا. وہ خدا کا دین ہوگا، وہ رسول اللہ کا دین ہوگا، وہ ائمہ کا دین ہوگا، وہ اہل بیت کا دین ہوگا، وہ حقیقت کا دین ہے، حقائق کا دین ہوگا. اور جو ابھی حقیقت پسند ہے، حق پسند ہے، وہی امام زمانہ کو بھی قبول کرے گا. لیکن جس نے ابھی سنے ہوئے پر اعتقاد پیدا کیا ہوا ہے اور تحقیق نہیں کی، سوچا نہیں ہے، وہ سب سے پہلا انسان ہوگا جو امام زمانہ کو کھڑے ہو کے رد کرے گا. نہیں مانتے آپ کو؟ ہم نے تو سنا ہوا تھا یوں ہے، آپ کہہ رہے ہو یوں ہے. آپ کہاں سے آگے؟ اور یہ ہوا ہے ائمہ تحرین کے ساتھ. تعجب نہیں کریں، علی علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. لوگوں نے نہیں مانی علی کی بات، امام حسن علیہ السلام کی نہیں بات مانی. امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اگر مانتے تو شہید کرتے. سارے ائمہ، کوئی امام گوشہ نشین رہا، کوئی امام گھر میں رہا، کوئی امام جیل میں رہا، کوئی امام زندان میں رہا. خوب یہ اماموں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے قبول نہیں کیا امام کی بات کو، مانا نہیں امام کی بات کو. کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہوا کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کہتے ہیں، اور ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. امام کو تنہا چھوڑ دیا. ظاہر تنہا امام، وہ پھر اس کا کام یا گھر میں چپ کر کے خاموش بیٹھا رہے یا جیل میں چلا جائے. لوگ اس کے پیروکار جب اس کی بات نہ مانیں. نہج البلاغہ میں 20 خطبے ایسے ہیں جو علی علیہ السلام نے ان لوگوں کی سرزنش میں بیان کیے ہیں جو اپنے ساتھ تھے، علی علیہ السلام کے ہمراہ تھے. اتنے خطبے اپنے مخالفین کی مذمت میں نہیں بیان کیے جتنے اپنے ساتھیوں کے لیے بیان کیے. نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں ذرا. جب نہ مانے لوگ بات، خود کہتے تھے علی علیہ السلام کو ہم نے تو یوں سنا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. علی علیہ السلام پھر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حسرت کر کے رہ جاتے کہ میں کیا سمجھوں ان کو، جنہوں نے ساری بنیاد سننے پہ رکھی ہوئی ہے. مجھ سے سنتے مانتے نہیں ہیں، میری کوئی بات قبول نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، عقل نہیں استعمال کرتے، صرف کان استعمال کرتے ہیں. اور خود تنگ آ کے علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو میں بتاتا ہوں کہ جھوٹ اور سچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہ 4 انگلی کا فاصلہ ہے. جھوٹ اور سچ میں 4 انگلی کا فاصلہ. لوگ حیران ہوئے کہ 4 انگلی کا فاصلہ جھوٹ اور سچ میں کیسے ہے؟ تو حضرت نے اپنی کن پٹی پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ کان سے لے کر آنکھ تک کتنا فاصلہ ہے بیچ میں؟
4 انگلی کا. اس طرح اپنی کن پٹی پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ یہ میرا کان ہے, یہ میری آنکھ ہے, جو اس میں پڑے گا وہ جھوٹ ہے, جو اس سے دیکھوں گا وہ سچ ہے. یہ علی کا قول ہے, یہ طریقہ بتایا. کہا جھوٹ اور سچ میں 4 انگلی کا فرق ہے. ایک دفعہ جو کچھ سنا ہوا ہے اس کو آنکھ سے دیکھ بھی لو ایک دفعہ, کیا یہ سنا ہوا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی پہچان کر سکیں, اور اپنی پہچان کے بعد اپنے خدا کی پہچان کر سکیں, اپنے دین کی پہچان کر سکیں, اپنی ذمہ داریوں کی پہچان کر سکتے ہیں, اپنے مقام کو پہچان سکیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. اور یہ ساری گفتگو جو آپ کی خدمت میں عرض کی, یوں نہ سمجھے کہ یہ گفتگو اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے نا, یہ ایک نئی گفتگو تھی جو شروع ہوئی ہے, ابھی آغاز ہے, یہ حل شدہ, اس میں کوئی مسئلہ نہ سمجھیں. انشاءاللہ بعد میں کوشش کریں, اگر ہو سکتا ہے تو اسی نوعیت کے پروگرام کریں, آپ خود کریں, منتظر نہ رہیں کہ کوئی باہر سے آ کر آپ کے لیے یہ سارے کام کریں, ادھر سے آئے کوئی آ کر ہمیں سمجھائے. ہم خود کریں یہ کام, ہمارے اپنے کام. اپنے گھر میں نہ بیٹھے رہیں, کوئی آئے گا آپ کے گھر میں آ کر جھاڑو لگائے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا, آپ کو خود کرنا پڑے گا. اسی طرح دین کے مسائل بھی آپ کو خود انجام دینا ہوگے. ہمیشہ عادت نہ بنا لیں کہ باہر والے آ کر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں. باہر والے جو کام کرتے ہیں انسان کو ان کی قدر نہیں ہوتی, اس کام کی قدر ہوتی ہے جو خود کرے انسان. لہذا خود اپنے آپ میں حرکت پیدا کریں, ذمہ داریوں کا احساس کریں. اب وہ باپ نہیں بیان کر سکا جو وعدہ دیا تھا کہ قرآن مجید میں عورت کا کردار اور تاریخ میں عورت کا کردار, عورت اور خاتون کیا کر سکتی ہے اور کیا 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 انہوں نے تاریخ میں, کتنے عظیم نمایاں کام انہوں نے انجام دیے. فرق نہیں پڑتا, اگر محرومیت کے زمانے کی عورت اتنے عظیم کام کر سکتی ہے تو آج ٹیکنالوجی کے زمانے کی عورت بہت بڑے کام کر سکتی ہے. سیاست میں دیکھیں عورتیں مردوں کے برابر, بعض جگہ مردوں سے آگے, باقی سارے کاموں میں مردوں کے برابر یا آگے, لیکن دین میں مردوں کے پیچھے, بلکہ کوسوں پیچھے. اور توقع رکھتی ہیں کہ مرد ہمارے لیے کچھ کرے. خود کریں اپنے لیے کچھ. آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, مرد کی قبر میں نہیں جانا. آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, مرد سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو مرد نے نہیں کرنے دیا, یا مرد نے کرنے دیا, یا مرد یہ کرتا رہا. مرد سے مرد کے بارے میں پوچھا جائے گا, خاتون سے خاتون کے بارے میں. انشاءاللہ خداوند تبارک تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس دین کی حقیقتوں کو, بنیادوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں, اور آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ سکھائیں. بظاہر وقت تمام ہے اور آپ کے سوالوں کا بھی ابھی وقت باقی نہیں ہے. در حقیقت یہ انہی سوالوں کا ہی جواب تھا. یہ سوالوں کا سیشن چلا ہے بیچ میں, یہی سوال تھے آپ کے ذہنوں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.